اچھا اسامہ صاحب، ایک تو ریکیپ کر دیں کہ آج کا سیشن جو ہے اس کا پرپس کیا ہے، اور کیا آپ نے کور کیا بریفلی، اور وٹ یو انٹینڈ ٹو اچیو فرام جی ٹوڈیز سیشن. جی ٹھیک ہے، طاہر بھائی بھی ہے، میں ان کو بھی بتا دیتا ہوں. ایک ٹاپک بہت سمپل ہے، ان کے ساتھ ایک ریفرنس پڑھا گیا تھا جس پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اشاعت ناقص تھی اور عدم وسائل کی وجہ سے غیر ممکن تھی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں آنا تھا، اور وہ مرزا صاحب کی صورت میں بروزی طور پر آئے اور انہوں نے وہ کام کیا. یہ والا تھا جو پہلا ریفرنس تھا. آج ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، اور میں لگانا چاہوں گا، رکے، کیونکہ میں اپنے چاہتا ہوں میرے بھائی یہ پڑھے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ کل کو یہ نہ کہے کہ میں نے کوئی علمی بدیانتی کی ہے. رکیے گا، 260 کے قریب ہوگا، ایک منٹ رکے. یہ مرزا صاحب نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کر کے الاعراف کی 158 159 بنے گی، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اور یہ واحد آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی ہے. اور مرزا صاحب لکھ رہے، سو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد حیات میں وہ تمام منتفرق ہدایتیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھی قرآن شریف میں جمع کی گئی، لیکن مضمون آیت اسی آیت کو نقل کیا اور لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی. یعنی کہ 1400 سال تک نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، جب تک مرزا صاحب نہیں آئے تھے، جب تک انہوں نے اشاعت نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر تمام انسانیت کے لیے رسول ہی نہیں تھے. اور نعوذ باللہ اگر مرزا صاحب نہیں آتے تو یہ آیت غلط اور الزام اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ تھا ایک نکتہ. پھر ہم یہاں سے ہٹے ہیں، کیونکہ میں اصل باب باندھا گیا، آج ہم نے باب باندھا ہے. ان کو ساتھ لے لیں طاہر صاحب کو. طاہر صاحب، ڈیڈ یو کمپریہینڈ کہ ابھی انہوں نے کیا یہاں پہ کور کیا؟ یہ لے، یہ پڑھ دے طاہر بھائی، یہ پڑھ دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری برائے صاحب، السلام علیکم صاحب بھائی. میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے جو پڑھا ہے آپ نے اس کو کمپریہینڈ کیا ہے. آر یو ود اس؟ ہاں جی میں اس کو سن رہا ہوں، تھوڑا سا میں نہیں کوشش کر رہا ہوں کیا کنٹیکٹ. اچھا، انہوں نے لکھا ہے، مرزا آپ صاحب نے کنٹینیو لکھا رکھیں ہے، ساما بھائی، پھر میں کرتا ہوں. کوئی مسئلہ ہی نہیں. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف عملی طور پر رسول ہوئے ہی نہیں ہے جب تک مرزا صاحب نہیں آئے. نعوذ باللہ. نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے لکھا ہے اس آیت کو نقل کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ تاکہ انہیں کلیتاً دین پر غلبہ دیا جائے. اس کو نقل کر کے لکھے، یعنی وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اس کو ہر ایک دین، ہر قسم کے دین پر غلبہ دیا. یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کیا، کیونکہ وہ عالمگیر غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا. ایک نکتہ، ٹھیک ہے. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں اسی کو لے کر اراؤنڈ لیٹس سے I will go around 470 یہاں پر آتی ہے. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام دعوت کی تحریک شروع کی، لیکن مسیح موعود کے زمانے میں ان کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی. علوم میں کمال مرزا صاحب کو، اشاعت میں کمال مرزا صاحب کو، اکمل اتم اشد کون مرزا صاحب. یہ دیکھ لے آپ. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفت کے ساتھ ظہور کیا، لیکن روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا، بلکہ معراج کا پہلا قدم تھا. اور پوری تجلی کب کی؟ 6 ہزار کے آخر میں، جو مرزا صاحب کا سال ہے. پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی بعثت
پہلی باسط سے زیادہ اکمل اتم اشد، اکمل اقوا اشد ہے، بلکہ 14ویں کی رات کی طرح ہے، اسی لیے تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں۔ سر یہ جو کمپیریزن کیا گیا ہے نا علوم کا، غلبے کا، اسلام پہ حملے کا، اشاعت کا، وہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اسلام حلال کی طرح شروع ہوا اور انجام بدر تھا، اور وہ صدیوں میرے تربور ہے۔ کتنا کفر میں آپ لوگ کو دکھا دوں، کتنا آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں، میں اتنا دکھاتا جاتا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے، میں ویٹ کروں گا طاہر بھائی آپ کا، تو کہ آج آپ سے بات کرے اس پہلو پہ اور کھل کے بیان کرے۔ جی اسامہ بھائی صرف 1 منٹ میں فری ہو جاؤں گا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ۔ طاہر بھائی میں پہلے آپ سے نا کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، اور بنیادی باتیں ہیں، جی اور میں بڑا نیوٹرل ہو کے آپ کو لے کے چلوں گا اس دفعہ۔ جی آپ ہمارے لیے فرقان کیا ہے فار دی سیک آف دی آرگومنٹ فار دس ون، لائک آپ نے مرزا صاحب کو پرکھا تو قرآن پہ ہے، رائٹ، ایگری ہو جی گیا؟ جی قرآن کریم سے جی تو پھر فرقان تو الٹیمیٹلی قرآن ہی ہوا نا، الٹیمیٹلی، رائٹ، یا ایگزیکٹلی یا ہر چیز میں، یعنی کہ مرزا صاحب کی چاہے وہ وحی ہو، کوئی عبارت ہو، پرکھنا اپنے قرآن پر ہے، رائٹ۔ یا اب ایگری ود یو۔ آپ پھر یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ ہم ایمان لے آئے تو سوچنا پڑے گا کچھ اس بارے میں بھی کوئی راہ اور نکلتی ہو، رائٹ، کیونکہ پرکھنا اپنے قرآن پہ، فیصلہ قرآن کر دے گا فوراً، ٹھیک ہے۔ وفات عیسیٰ آپ نے جی قرآن کو محکم بنایا، مرزا صاحب کو تو نہیں بنایا ہوگا، اسی طرح میں بات کروں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آیت آئی ہے، میں لگاتا ہوں آیت، بلکہ میں آیت لگا کے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا کون سی آیت ہے۔ 7 کی 158 بنے گی، یہ لے آنے دے، 1 منٹ اس کو 1 منٹ سامنے آنے دے، یس، یہ سنیے گا، لکھتے ہیں، تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ہے اور رسول ہے جن کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ایگری؟ یہ آیت موجود ہے۔ جی 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 سن رہا ہوں۔ اب آیت موجود ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ پوری نہ ہوئی ہو، ورنہ قرآن کی آیت غلط، جی اور یہ آیت کا پورا ہونا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے ہونی چاہیے، بعد نہیں ہو سکتی، جی کیونکہ قرآن پہ سوال اٹھ جائے گا نا، کوئی جی کافر، کوئی عیسائی یہودی آ کے بول دے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول نہیں ہے، آپ ان کو دلیل دو گے تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تعلیم تمام انسانوں کے لیے ہے، ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ ہو گیا پختہ پوائنٹ۔ مرزا صاحب اسی کو بنیاد بناتے ہوئے لکھتے ہیں، رکے میں ایک پیج نوٹ کر لوں، 490 بنے گا تو یہ بنے گا 260، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں اسی آیت کو، اب آپ نے واحد بھی پڑھ لی ہے، جی اور یہ اشاعت پر بات ہو رہی ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، واضح کر دوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اس آیت پہ ویسے مجھے ایک حدیث بھی یاد ہے، کہیں گے تو میں وہ بھی اپنی آپ وائف پہ پڑھ سنا پہلے، دوں گا۔ آپ حدیث پڑھ دیں، آپ حدیث پڑھیں تاکہ ہاں اسی حدیث کے آگے، اسی آیت کے آگے کنٹیکس میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے 5 ایسی چیزیں جو ہے مجھ کو عطا کی گئی ہیں، جس میں سے وہ بتاتے ہیں کہ ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ پھر میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والا، اور مطلب یہاں پہ مسجد کا ذکر کرے، جس کو کہیں نماز کا وقت آئے وہ وہیں پڑھ لے۔ دشمن پر 1 ماہ تک کا وہ جو ایک واقعہ ہے کہ روب ڈال کر میری مدد فرمائی، اور مجھے شفاعت جو ہے وہ عنایت فرمائی۔ یہ بخاری میں بھی ہے مسلم، اور اس کے علاوہ جو ہے مسلم میں بھی ہے۔ میں آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس سے طاہر بھائی پوری سنائے ہمیں۔ بالکل یہ پوری اس کو مطلب ایگزیکٹ آن ٹیکسٹ سارا کا سارا جو کہہ رہے ہیں۔ جی جی، جی کچھ جی اور بھی انہوں نے کہا تھا، میرا کیا آگے بھی انہوں نے بتایا تھا نا کہ میرا نام کیا رکھا گیا، وہ پوری سنائے ماشاء اللہ۔ اور اس کے جس میں ایک اور بھی آگے نا، ایک مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔
ایک سیکنڈ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں ایگزیکٹ نکال کے، ایک سیکنڈ دے مجھے بس، میں اس کو پورا پڑھ دوں گا، آپ وہ سمجھ بھی بات جاری رکھے، میں اس کو پورا حدیث کو میں پڑھتا ہوں۔ رکتا ہوں، میں رکوں گا، جتنی دیر میں آپ نکال رہے ہیں، اتنی پیاری حدیث آپ نے پڑھی ہے، بات بہت سمپل سی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، لوگ یقین نہیں کریں گے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میں مرزا صاحب کو لے کے کافی کنفیوز رہا ہوں، رائٹ، ان لاٹ آف ویز، اور کچھ حد تک کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ سوچنا پڑتا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ۔ تو مجھے نا ایک اصول سمجھ لگ گیا، اگر مرزا صاحب قرآن کے اوپر ایک جگہ، صرف ایک جگہ پہ بھی غلط نکل آئے نا، صرف ایک جگہ پہ، he is done and dusted. That's how simple I go. ایک جگہ، مجھے اور کوئی دلیل ہی نہیں چاہیے، صرف ایک جگہ پر میں آپ کو صرف اصول دے رہا ہوں، رائٹ، یہ ہے قرآن جس کا ہم فرقان کہتے ہیں۔ تو آپ حدیث پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر اچھا میں سوری نفس چوچو بھائی، سو سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے، مطلب بیفور وی اسٹارٹ اے کنورسیشن، اب اس کے بعد جب مرضی اجازت دیں گے میں بات کروں گا۔ جب لاسٹ ٹائم آپ سے میری 2 بار بات ہوئی نا، اس کے بعد یہ سوال میرے مائنڈ میں تب سے چل رہا ہے۔ میں ایک چیز کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ، اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کمال کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے انہیں سب سے، تمام نبیوں میں سے افضل بنایا، ٹھیک ہے، تو مطلب ایک وہ افضلیت جو ان کی ہے، جو 1400 سال پہلے جو وہ اس جہان میں موجود تھے، تو جو مقام ان کا اس وقت تھا، جو افضلیت یا ان کے درجات اس وقت جس بلندی پہ تھے، کیا آج بھی اسی بلندی پہ ہیں، یا ہر روز میں یہ کہوں، اگر یہ عقیدہ رکھوں کہ ہر روز اللہ نے ان کی عزت اور ان کے کمال اور ان کی افضلیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ کیا ہے، اور آج بھی ہوا ہے اور کل بھی ہوا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ افضل و اکمل ہے؟ اگر میں یہ بلیو رکھتا ہوں تو کیا میں غلط ہوں گا؟ اچھا دیکھیں، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ ہر وقت میں دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا آگے جا رہی ہے، لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کر دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی میں گودا جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس تب سے بلند ہو کر قیامت کے دن تک بلند ہو گئی۔ ہاں، مسئلہ یہاں پہ آتا ہے طاہر بھائی کہ آپ کہیں کہ میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں اور اس میرے کام سے دیکھنا نبی پاک کی شان اور بڑھ جائے گی، یہ عقیدہ غلط ہے میرے بھائی۔ آپ کے کسی ایکٹ سے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہو سکتی ہے، نہ آپ کے ایکٹ پہ رسول اللہ کی شان بڑھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہماری محتاج ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک مسلمان نہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو 1% بھی فرق نہیں پڑنے لگا۔ تو یہ عقیدہ، اصل عقیدہ یہ والا۔ جزاک اللہ۔ بالکل، میں اور زبردست سیکر بھائی، زبردست۔ آپ اپنی نظر میں مقام محمود کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر سکتے ہیں پلیز؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ہم کوئی کسی کی بارگین یا ہم اس کے لیے کوئی ایسی بات کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے جو ہے کام ہے وہ ہمارے لیے ہے کام۔ میں اس کی دلیل طاہر بھائی، کیونکہ میں نے بھی یہی بات کی تھی اور اسی وجہ سے میں نے الکوثر کی دلیل دی تھی آپ کو۔ صاحب بھائی اب آگے، میں فون چارجنگ پہ نہ لگایا، میں تھوڑا سائڈ پہ ہوں، آپ کرے بات۔ ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت دی نا کہ اللہ تعالیٰ نے الکوثر دے دی، یہی جملہ مطلب ہے نا اس کا، یا دینی ہے، فرق ترجمے میں دیکھیے گا آپ کیا لکھا ہوا ہے ترجمے میں، کوثر عطا کر دی یا ابھی دینی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں فرق کیا ہے دونوں میں؟ میرے ساتھ چلیے، کیونکہ میں آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ سورہ کوثر کا رکے میں نکال لیتا ہوں ترجمہ آپ کے لیے۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، کرے گا نہیں۔ جو حدیث آتی ہے اس میں، وہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کرے گے ایک مقام پر، رائٹ، یہ حدیث آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آلریڈی عطا کر دی ہے، ذکر بلند کر دیا ہے۔
اس میں نہ اب آپ ہے نہ میں ہوں، ہم دونوں نہیں ہیں، مقام ان کا فکسڈ ہو چکا ہے. آپ کا کوئی بھی عمل برا ہو، کیا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کم ہو جائے گی؟ صرف نکتہ یہ ہے. اسی طرح میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ لیکن اگر آپ بندہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول خود وہ کام نہیں کر پائے اور میں وہ کام کروں گا اور ان سے ان کی فضیلت بڑھے گی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے طاہر بھائی مجھے آج ایک احمدی ملا تھا، لیکن چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو آپ کل کو احمدی جماعت سے تبلیغ کرے گے، کیا وہ اشاعت دین ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا آپ جزوی فضیلت لے جائے گے اللہ کے رسول پہ یا نہیں لے کے جائے گے؟ اور یہ جو اب آپ بات کرنے نہیں لگے نہیں، ہیں نا، بالکل بالکل نہیں. نہیں لے، اب سنیے گا، آپ نہیں لے کے ٹھیک. جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اب اگلا بندہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، پھر تو جی. جی بن جائے گی، بہت بڑا کفر ہو جائے گا. مرزا صاحب نے اچھا یہی کیا اسامہ ہے. بھائی، تھوڑا ہم پھر آگے جا رہے ہیں پلیز. اوکے بیک. میں نا آگے جب وہ بیچ میں بولے تھے نا، تو میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، میں وہیں پہ رک گیا. جسٹ 2 منٹ لوں گا اس ٹاپک پہ، پھر آپ جو حوالے رکھیں ہم اس کو آگے موو آن کرتے ہیں تاکہ رکے نہیں، اگر آپ اجازت دیں. نہیں بڑے جی. اب یہاں پہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، وہ سورۃ الشرع کی آیت میں پیش کر رہا تھا جس میں برفان اللہ کا ذکر ہے. بالکل. اب اس میں ایون کہ ہمارے غیر احمدی جو مفسرین ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اس چیز پہ، اور جماعت کا بھی جو ہے وہ اس کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا. اگر آپ جا کے پڑھیں تو اس میں کہا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے. اب یہاں پہ برفان اللہ کا ذکر کا مطلب دیکھنا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. بالکل اب یہاں آلریڈی پہ جو کر چیز دیا. میں آپ لوگوں کے سامنے جی پیش سوری کر دیا، رائٹ، کچھ کا. کر جی دیا. جی. اب کرے گا یہاں نہیں، پہ جو ہے نا، جی فرق ہے جی، دو میں باتوں میں. یہ اسی کو تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جو میں جس طرح سمجھا نا. اب اس کو جو میں نے پڑھا ہے میں وہ آپ کو بس اس کو دہرا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے اس میں اب آگے اس کو دیکھیں نا، جب تک دنیا میں اب اذان ہوتی ہے، نماز لی جاتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے نا، ذکر بلند ہو رہا ہے. کس طرح ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہر وقت ہر سیکنڈ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکارا جاتا ہے، ہر سیکنڈ ہوتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے اسی کے آگے اس پہ بلکہ ایک حدیث بھی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آگے سے جواب اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. تو اس کو جو ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے جو رفعنا جو ہے نا اس کا، یہ ہم نے بلند کر دیا جس کا مطلب ہے ماضی کا سیگا، لیکن اس کا اثر ابدی ہے. جیسے جیسے اسلام دنیا کے کونے میں پھیل رہا ہے، آپ کے نام لیواؤں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل بڑھ رہا ہے، اور یوں آپ کی عزت اور مقام پر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے ہاں بلند ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بات ختم، زیادہ نہیں کہوں گا، نہیں یا اب مقام محمود انہوں نے بیان کر دی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ پہلے سے اب یہاں پہ دو موضوع ہیں جو آپ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے تھے. ایک یہ کہ کیا مرزا صاحب نے خود کی ذات کو آگے کر کے اپنی تعریف بیان کی اور اپنے آپ کو بڑا بنایا، تو استغفار. دوسری جو کہ نہیں ہوا، میرا عقیدہ نہیں ہے. اور جو دوسری اور مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پہلے سے زیادہ اکمل ہوا ہے یا افضل ہوا ہے، جو کہ آلریڈی یہ نقطہ میں نے آپ کو پیش کیا. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو میں آپ کو اس چیز پہ، کیونکہ دیکھیں یہ تھوڑا ساؤنڈز اس طرح ہمیں سننے کو ملتا ہے، اگر ہم کہیں نا کہ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور زیادہ بلند ہے. اب یہ نہیں کہہ رہا پہلے کم تھا اور اب بلند ہے، میں کہہ رہا ہوں اور زیادہ بلند ہے. تو اس پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اعتراض کرے گا. اب موقع دیجیے جیسے گا. کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن سے آیت بھی پیش کی ہے، حدیث بھی پیش کی ہے. اگر کوئی اتنی بات کر دیتا ہے اپنی کتاب میں یا کانٹیکس میں، چاہے جماعت احمدیہ ہو یا کوئی بھی ہو، کہ اس آیت کی صورت میں کہ ورفان اللہ کا ذکر حق میں، کہ ہر روز جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ
دیکھیں نا، سلامتی ان پہ بھیج رہے ہیں، اللہ خود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی افضلیت ہے ہر دن کی۔ تو آپ اب اس پہ پلیز ذرا، اگر آپ میرے میں سے ڈس میں ایگری کرتے ہیں تو بتا دیں، میں وہی ایگری بتانے کرتے تو لگا ہم اس آپ کو کو، کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں نے اسی چیز پہ آپ سے بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے، میں ایک خاص چیز ذکر کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نا کہ ذکر بلند کرنا، یہ ذکر بلند کرنا بھی الکوثر میں شامل ہے۔ آپ نکال کے پڑھ لیں، جتنے بڑے مفسرین کو پڑھ لیں، اسی طرح آپ الکوثر کھولے تو صحیح لفظ کو، اس کا اصل استدلال ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے دیا ہے، دے گا نہیں، اور یہ بڑھے گا نہیں، وہ انتہا کا دے دیا ہے۔ اس میں جو شامل ہے، وہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہے، کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ اچھا، بنیاد بنانا۔ اس کی اب دلیل کہاں سے مطلب آپ لے رہے ہیں؟ سوری، کہ بس جو مقام دے دیا ہے وہ بڑھے گا نہیں آگے، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں، الکوثر عطا کیا ہے، کر دیے پہلے ہی۔ اللہ جی، تعالیٰ علم غیب ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا انتہا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا، ہمیں پتا ہے، ہمیں نہیں نا پتا، اللہ کو پتا ہے نا، تو دے دیا۔ لیکن اس سے آپ نوٹ کرے گا، جو عطا کیا اس سے روحانیت کے کیا تعلق ہے، یہ بیان کرنا ہے آپ نے، روحانیت کے کیا تعلق ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے، اگر آپ اس سے مرزا صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک خاص بنیاد رکھی ہے، اور بنیاد یہ رکھی کہ پہلے ناقص تھی۔ ایک چیز پہلے اللہ کے رسول کے دور میں ناقص تھی، اور مرزا صاحب اس کو آ کے پورا کر رہے اور اکمل کر رہے اور ختم کر رہے ہیں۔ قرآن کے وہ معرف جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں بیان کر پائے، وہ مرزا صاحب بیان کرے گی۔ اب اس کی بدولت اب صرف ذکر نہیں ہے، اب وہ کام ہے، وہ منصب ہے جو پہلے سے اتنا پورا نہیں ہوا، اب پورا ہوگا، اور اب زیادہ فضیلت بڑھے گی۔ یہ کفر اب ہے۔ ایک منٹ ٹھہری گا، ایک منٹ ٹھہری گا۔ جی، بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک خاص اصول بنایا ہے۔ اگر میں آپ کی ساری باتیں مان لوں، طاہر بھائی، آپ کی ساری باتیں مان لوں، ٹھیک ہے، اب نوٹ کریے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، ساری باتیں آپ کی میں نے مان لی، فوراً مان لی۔ اب مجھے بتائے کہ مرزا صاحب کیسے اس میں سے نکلے گے، جب مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اتم طور پر، علوم اتم طور پر، معرف اتم طور پر نہیں دیے گئے۔ سر معرف کی میں بات کر رہا ہوں، معرف کی، علوم، قرآن کے علوم۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاعت ناقص تھی، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول پر عملی طور پر پوری نہیں ہوئی یہ آیات، عملی طور پر وہ رسول نہیں تھے، تب مسئلہ بنتا ہے۔ سمجھ صاحب مجھے اس کا حوالہ بھی دیجیے گا ہاں، ریفرنس۔ وہی میں کہنے لگا تھا، حوالہ بھی سامنے جو ہے وہ بھی دکھا کے۔ اب جو اس ریفرنس کی ہم بات کر رہے تھے نا، ایک منٹ یہاں سے نکل گیا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ روحانیت کو لے آئے جو آپ نے ابھی تک میرے ساتھ بیان کیا ہے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سوری اسامہ بھائی، مجھے حوالہ دیں گے اس کا پلیز؟ ہاں یہ لے لے، تو اسی یہ کے ارد گرد وہی والیوم 17 کا ایک منٹ، 260۔ اوکے، جلد 17، اور یہ کون سی 260 ہے؟ یہ اربعین، رائٹ؟ نہیں، تحفہ گلوڑیا میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں 260، اس کے اگلے، اس کے بالکل پیچھے ہے، 260، رائٹ، اوکے۔ right؟ اس کے بالکل آگے لکھا ہوا ہے نا وہ ریفرنس، یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے اس دن پڑھا تھا، 2 پیج آگے ہے۔ میں جماعت سمجھ میں گیا، کہتے ہیں نا 2 جی پیج جی پیچھے آگے، تو میں نے کہا چلے ہم آپ کو آج وہ بھی تعارف کرا دیتے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں مرزا صاحب اسی آیت کو نقل کر کے، کہہ دو اے نبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی۔ میری ایک ہی لائن ہے، ریزن جو مرضی ہو، قرآن کی آیت اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول وفات پا گئے اور پوری نہیں ہوئی عملی طور پر ان کی زندگی میں، تو آیت کس کے لیے تھی سر؟ 1400 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر تمام انسانیت کے لیے رسول نہیں تھے، اس لائن کے مطابق۔ اگر میں غلط نتیجہ کر رہا ہوں تو آپ مجھے روک لیں۔ نہیں، یہ اب اصول آپ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ اصول کہاں سے بنا رہا ہوں؟ سنیے گا،
لکھا ہوا ہے آپ اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھیے گا ذرا، کیا ہے میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں، رکے یہ آیت ہے ایک منٹ رکے، یہ آیت ہے، تو کہہ دے کہ اے انسانوں یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابھی آپ نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول واحد رسول ہے جو تمام انسانوں کی طرف بنا کر بھیجے گیا۔ ایگری؟ رحمت اللہ العالمین ہے، قرآن میں آیات موجود ہے، جی یہی وہی بات ہو رہی ہے نا، تمام انسانوں کی طرف، تم سب کی طرف۔ الناس کا لفظ ہے اور جمعیہ کا لفظ ہے، صرف اللہ کے رسول کے لیے آیا ہم ہوا یہ ہے۔ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو ہے وہ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، مطلب آگے سے فیضیاب ہو کے ہم مرزا صاحب کو بھی اسی طرح ہی مانتے ہیں نا کہ تو وہ ہدایت، جو ہے ان بالکل کا مقصد یا جو وہ مخاطب ہیں وہ تمام امت محمدی کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، تمام اب انسانوں کی طرف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب میرے ساتھ چلی گا۔ اب ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، ایگری؟ 1400 سال پہلے جی اشاعت ہاں جی، غیر ممکن تھی، ایگری ہو گیا؟ 1400 نہیں سال بعد اشاعت تو غیر ممکن نہیں تھی، اشاعت تو تب بھی ہو رہی تھی نا، انہوں نے لکھا ہے ایک بٹ فرض کامل منصبی، اشاعت کی بات کی یہاں پہ۔ ہاں کامل اشاعت نہیں انہوں نے کی، ناقص لفظ ناقص یوز کیا، ناقص یوز کرنا جو انہوں نے یوز کیا یہ ہے ناقص ناقص۔ کس جگہ پہ؟ سوری یہ کل بھی جو ہے مجھے سر جتنا یاد ہے ناقص تھوڑا بتا دیں گے؟ سر میں آپ کو یہ پڑھ لے، ایسا ہی آیت وآخرین منہم لمحہ یلحقو بہم اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا، مگر ابھی اشاعت ناقص، لفظ ناقص آ گیا سر، پابند ہو گیا ہوں، ہوں، ٹھیک ہو گیا، اس کو پورا پڑھیں گا۔ اگر اشاعت ناقص، ناقص ہے، آگے کیا کریں؟ ناقص ہے، اور اور اس اس آیت میں، آیت سوری میں ایک سیکنڈ، یہ دوبارہ واپس کریے گا ادھر ہی۔ اگر اشاعت ناقص ہے، اگر ابھی اگر لگا کے وہ کیا مطلب بات کیا ہو رہی ہے اس کی کانٹیکسٹ کی؟ دوبارہ یہ پیج سنیے گا نمبر کیا ہے اس کا؟ سوری سر، لینا میں آپ کو کہتا ہوں پڑھنا شروع کرے 261۔ سیم اسی کا اگلا پیج ہے نا؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں، میں پورا مضمون کھول کے بیٹھا ہوں، وہ کہہ رہی ہے اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ گو وآخرین منہم بھی تبلیغ قرآنی ہم تک نہیں پہنچی۔ ایسا ہی آیت اس بات کو ظاہر کری تھی کہ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہدایت کا حیات کیا ذخیرہ کامل ہو گیا۔ حیات، اب رکے گا، غور کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات یعنی کہ زندگی، ایگری؟ کوئی غلط مطلب ہے یا میں کہ ہدایت کا صلی اللہ علیہ ذخیرہ وسلم کامل ہو گیا، کی زندگی میں ہدایت کا ذخیرہ یعنی جو کہ ہے دین مکمل ہدایت ہو تو گیا، مکمل ہو گئی، ایگری ہو کامل گیا؟ اکمل ہو گئی۔ اب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات، مگر ابھی اشاعت ناقص ہے، آگے پڑھے نا، اوکے، آگے مگر ابھی واضح، اشاعت آگے ناقص واضح ہے، ہو اور گیا، اس آیت میں جو منہم کا منہم، یہ یار منہم ہے، یہ منہم کے اس پوائنٹ کو نا دیکھو، آپ کے نزدیک جو ہے یہ چیز جو آپ جس طرح میں آپ لوگوں کو اس پہ ریئیکٹ کرتا دیکھتا ہوں کہ اشاعت جو اگر کوئی احمدی آ کے آپ کو کہتا ہے نا، یا حضور کا عقیدہ آپ پڑھ رہے ہیں جس میں یہ کہ وہ حضور کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں آپ، جس میں یہ آ رہا ہے کہ اشاعت پوری نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، یا اس میں کوئی مطلب پوری دنیا میں پھیلا نہیں، تو آپ اس کو ایز کہہ لیں کہ بالکل ہی کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، رائٹ؟ میں کفر کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس پوری عبارت کو، ہاں آپ کفر کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ ہاں، اور مجھے اب کیوں لے کے جا رہا ہوں، مجھے دوں آپ کو میں، اب اگر اس کو کفر کو لے کے جا رہے ہیں، دیکھیں اب آپ کے اس کے اوپر لاجکس ہیں۔ اب جیسے میں نے یہ چیز سمجھی ہے نا، آپ 1400 سال پہلے جا کے دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود اس دنیا میں موجود تھا، تو عرب میں وہ موجود تھے، لیک آف ریسورسز تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو سفر جو تھا، کس قسم کے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، پیدل چل کے بھی کیے ہیں، اونٹنیوں پہ بھی کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے مختلف طریقوں سے وہ دور دراز علاقوں میں جایا کرتے تھے، مکہ مدینہ میں زیادہ تر ان کی ساری زندگی گزر گئی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو پریچنگ ہوئی ہے، جو اشاعت ہوئی ہے، سب سے زیادہ بڑا جو ہم زمانہ دیکھتے ہیں اشاعت کا جو پھیلی ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھتے ہیں۔ ایکچولی اشاعت کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ میسیج ڈیلیور ہوا ہے، جو پہنچا ہے دور دراز علاقوں تک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہاں پہ
یا تو اگر یہاں پہ کوئی سوال کرے نا کہ ان کی ہدایت، اس کو کامل بول رہے ہیں وہ، اور ہمارا آپ کا مین بنیادی چیز دیکھیں نا، کیتا ہے یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو ہدایات اللہ کی طرف سے لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، وہ مکمل ہے، کامل ہے، اس میں جو ہے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پر ٹھیک ہو ان گیا، ہدایات کو اس وقت پوری دنیا میں آپ کہیں کہ پہنچا دیا گیا تھا، مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مطلب اس اچھا کے جی ہو لیے گیا جو جی۔ ویلڈ پروف ہے نا، آپ کو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ یہ میں کتابیں اچھا رکھتے ہیں طاہر نا، صاحب، طاہر موقع صاحب آپ کسی بھی یہ جو ہسٹورین سوال کے، آپ، طاہر صاحب ایک سیکنڈ، یہ جو سوال جی آپ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو اشاعت ہے پوری دنیا میں کیا پہنچا دی گئی تھی، یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہدایت تھی یہ پوری دنیا میں پہنچا کر جانا تھا؟ یہ سیکر صاحب اس طرح کا کوئی نہیں نہیں، موقع یہ تو ریکوائرمنٹ، دھیمان موقع لگا کے گئے نا، آخری اسامہ خطبہ صاحب اگر اس آپ طرح کی کوئی دیکھیں۔ ریکوائرمنٹ ہے؟ موقع دیجیے گا مجھے ایک منٹ، جی طاہر بھائی کے ساتھ جانے دیں، آئی ٹرسٹ ہاں ٹرسٹ ایک می ان دس آخری ون، لائن بولوں گا میں، وہ بولیں بیچ میں بڑائے صاحب نے ٹوک دیا تھا۔ بولیں۔ لائک آپ اس پہ کوئی تھوڑا سا مزید، آپ لوگ تو دیکھیں ریسرچ کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ وہ وقت لگاتے ہیں کتابوں پہ، لٹریچر پہ۔ کیا آپ چاہے غیر احمدی سورس بھی دیں گے نا، میں اس کو قبول کروں گا۔ آپ ٹھیک مجھے اب کیا کوئی کسی بھی اکابر کا، کسی بھی آپ ہسٹورین کا، کسی بھی ایسا کوئی اسامہ ریفرنس بھائی 1400 سال میں صرف آپ موقع دے 1 منٹ سکتے ہیں جس دیجیے گا میں آپ مجھے، کوئی میں لیں گے دیتا آپ، ہوں میں دیتا ہوں، ذرا یہ میں یہی سنیے بات گا۔ پوری کر لوں سیکر بھائی، کر لیں آپ کر مجھے لیں پتہ کر ہے لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں گے میری بات جی۔ اوکے کر لیں کر وہ لیں۔ یہ ہے کہ کیا اس وقت اشاعت جو ہے وہ تمام انسانوں تک پہنچ چکی تھی؟ اگر ہم اس کو بولیں، ہم مطلب اس کو مکمل تو تب ہی بولیں گے نا جب ہر بندے تک، چاہے وہ قبول کرے نہ کرے، وہ شرط تو نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے جی۔ طاہر بھائی، ششی تھرور کا نام آپ جانتے؟ میں نے پہلی بار سنا سیکر صاحب۔ مطلب جو بھی، مطلب اگر کوئی جاتا ہے، انڈیا کا فارن منسٹر رہا ہوا ہے اور ون آف دا ٹاپ ہسٹورینز ہے جس نے گوروں کو بھی نتھ ڈالی ہوتی ہے، ششی تھرور کا آپ نے نام شاید سنا ہو۔ یہ ذرا وڑائر صاحب موجود ہے آپ بھی؟ صرف ایک اسامہ بھائی جی جی، معذرت آپ کا ٹاک 2 شو منٹ ہوسٹ دیجیے۔ کرتا ہے، رائٹ؟ ٹاک شو ہوسٹ ہے نہیں اب نہیں جو، نہیں نہیں، پولیٹیشین ہاں ہے بہت بڑا، اور ابھی جی، کانگریس کا ابھی بھی اوکے شاید اوکے سیکرٹری اوکے جنرل ہے اوکے انڈیا میں۔ اوکے، یہ ذرا اس کی آپ ششی تھرور سرچ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا کیا بلا ہے۔ ہاں یہ جی، سنیے گا ذرا، آپ کو مزے کی ایک آج چیز سنواتا ہوں۔ We were used to what the people... There is a perception in the north that Islam came with the sword with Muhammad bin Qasim in 712. We in the south have a very different recollection. I will speak as a Keralite, my state. We were used to what the people which they call the Arabs, traveling to Kerala every year for 1,000 years before Islam. They were traveling when the winds were favorable across the Arabian Sea. They would come, they would settle on the west coast of Kerala, they would trade, they would marry locally, they would spend a few months, and when the winds changed, they would go back every year, year after year, for centuries. Centuries. So Islam came to us as news, not through a sword, but as news from people who had been traveling, who were familiar to us, who were part of us in many ways for millennia. And they came to us, people we're familiar with, were trading with us, living with us, and they said, hey, you know what's happening in our peninsula? We have a prophet, and this is what he's saying. So much so that a local Hindu king, Thiruman Perumal, was so excited to hear about this prophet that he organized a flotilla of 22 or 23 ships to go to the Arabian Peninsula so he could meet the prophet. Most of those ships didn't make it. They got stranded in what we today know as Lakshadweep or the Maldives. But he made it. And what is fascinating is that you can see the evidence of his journey even today. لے جی، میں صرف ایک آپ کو چھوٹی سی چیز بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ چیز محتاج نہیں تھی۔ کیرلا جیسی اسٹیٹ کا ہندو بادشاہ کو بھی پتا چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آ گئے اور وہ ملنے جا رہا ہے۔ صحیح، کیا چل رہا تھا؟ اور یہ انڈیا کے تو جزاک اللہ، تو آپ کنٹینیو کریں۔ اب موقع دیجیے گا طاہر بھائی، آپ نے بہت زیادہ باتیں کی ہے، اور آپ اشاعت کو اس سینس میں لے رہے جس سینس میں ہم نہیں لے رہے۔ یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، allow me why۔ جس اشاعت کی آپ بات کر رہے ہیں، کیسے میں بات کر رہا ہوں، اگر میں اللہ کا دین قرآن سے کسی کو تبلیغ کروں، دعوت دوں، تو کیا میں اشاعت کر رہا ہوں؟ لغوی معنی میں میرے ساتھ چلیے گا طاہر بھائی، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلے، اس پہ موجود ہے آپ؟
جی 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 بالکل آپ جب اشاعت کریں. جب ایک احمدی مربی تبلیغ کرتا ہے، کیا وہ اشاعت کر رہا ہے آج کے دور میں؟ جی جی بالکل کر ہر رہا ہے، انسان کر رہا ہے فرد واحد کر رہا ہے، doesn't matter ٹھیک ہو گیا. کالر ہے اب نوٹ جو کریے گا، بات یہ کر رہا ہے دین پہ. میں آپ کو ایک علمی نقطہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے لغوی معنی اشاعت کے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جس اشاعت کی بات کر رہے ہیں نا مرزا صاحب، وہ اشاعت ہے اسلام کی اصطلاح میں. سمجھاؤں میں آپ کو، میں ابھی سمجھاتا ہوں. اللہ کا انکار کرنے والا کافر، شیطان کا انکار کرنے والا کافر. لغوی معنوں میں کافر کون ہے؟ انکار کرنے والا. لیکن اصطلاح میں کافر کے معنی ہو رہا ہے. اسلام کی اصطلاح میں ہجرت ہر بندہ کرتا ہے، لیکن جس اسلام میں جس کو ہجرت کہا گیا وہ ہجرت ڈیفرنٹ ہے. ایگری؟ سمجھ لگ رہی ہے نا آپ کو؟ ایک ہوتے ہیں لغوی معنی سے جی جی عام لوگ استعمال کرتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جس اشاعت کی بات ہو رہی ہے وہ کس کے ہاتھ سے پوری ہونی چاہیے تھا؟ یہ پڑھیے گا میرے ساتھ ساتھ، آپ نے چلنا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے. تو اسپیسیفک، اب میں آپ کو نقطہ دینے لگا بہت گہرا. اسپیسیفک اشاعت کی بات ہو رہی ہے. وہ اشاعت وہ جو کیا ہے؟ دوسرا فرض منصبی. کس کا؟ اللہ کے رسول کا. آپ کا تو نہیں ہے نا. ایک کام جی جو اللہ نے اللہ کے رسول پر رسپانسبلٹی دی ہے، پورا کس کے ہاتھ سے ہونا تھا؟ اللہ کے رسول سے. اوکے، اٹس اے گڈ اگر پوائنٹ. اب نوٹ کریے گا، اب میں بہت کھولنے لگا کہ میں نے آج ایک آدمی کے سامنے کھولا بات. اب اگر آپ اشاعت کرتے ہیں اور وہ اشاعت کاؤنٹ ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آمد ثانی کا وعدہ ہی کیوں دیا؟ جب حضرت ابو بکر نے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوت پر، جب آپ کے مطابق آپ نے اشاعت کر دی، جب مسلمانوں نے اشاعت کر دی، تو پھر بعثت ثانی کا عقیدے کی ضرورت اس کیوں وچ پڑی؟ کیا ہے؟ سمجھ لگی میری بات؟ کتنا گہرا نقطہ ہے. انہوں نے لکھا ہے اسی لیے غیر ممکن تھی، اسی لیے آمد ثانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی تھی. یہ اشاعت صرف وہی کر سکتا ہے جس کا یہ منصب ہے. آپ کرے کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. آپ سمجھ لگی آپ کو ہم کفر کی بتا رہے سے؟ آپ سمجھ لگی ہے؟ اسی میں سارے جواب ہے آپ کے. جی بڑا بڑا زبردست اور ویلڈ سوال ہے آپ کا یہ. اس ٹھیک پہ ہے، اب اس پہ نوٹ کروں گا کریے میں گا. تحقیق، بٹ ابھی آئی کانٹ آنسر دس کوسچن. اٹس اوکے، یہی اصل نقطہ ہے. اب آپ نوٹ کریے گا، آپ نے بات کی سوری سام بھائی، اشاعت. یہ جو آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا میں نے یہاں پہ. جی جی، یہ جو اوپر آپ نے لفظ پڑھا ہے دوسرا، اس کا مطلب پہلا بھی کوئی نہ کوئی فرض منصبی ہوگا. پہلا بھی تھا، پہلا ٹھیک تھا ہو گیا، تکمیل ہدایت، یعنی کہ ٹھیک ہو دین کا گیا. پورا ہونا. ہاں، اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا دوسرا. اور یہ فرض ہے، اس کا مطلب کہ فرض اس ہیز ٹو بی مینڈیٹری، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے ان پہ، جیسے بالکل پہلا فرض کیا گیا تھا. بالکل، ٹھیک ہو گیا. اب اگلا ورڈ کیا ہے؟ منصبی. یعنی کہ منصبی. جو آپ کو منصب دیا گیا ہے، جو پہلے اس میں آپ کو منصب دیا گیا ہے تکمیل دین کا، اب یہ دوسرا منصب بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ یہ آپ پہ فرض بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسرا آپ کو کام دیا جا رہا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ اشاعت کرنا، تکمیل بس ٹھیک اشاعت. ہے، جزاک ٹھیک ہے، اللہ. اشاعت کو کمپلیٹ کرنا. ٹھیک ہے. جی جی، جزاک اب اللہ. بس اب نوٹ کریے گا طاہر بھائی، جو آپ نے باب باندھا تھا نا روحانیت اور افضیلیت کا، وہ یہاں پہ اس وجہ سے نہیں لگ رہا کیونکہ یہ جو دوسرا فرض منصبی ہے نا، یہ تکمیل نہیں اس کی ہو پائی. اور اب باسط ثانی مرزا صاحب ہے اور وہ کر رہے ہیں، تب فضیلت ملے گی. اچھا میری ایک بات بتایا آپ کو، آج نا آپ ہے اویلیبل 1 منٹ کے لیے؟ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جی جی اس سوال کو لکھ لیں آج. ٹھیک ہے؟ کیا مرزا صاحب یہ کام کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزوی فضیلت لے سکتے ہیں؟ ایک بیسک سوال ہے. نہیں، ان سے نہیں لے سکتے. اوکے، یہ لکھ لے، یہ جواب لکھ لے. مرزا صاحب جزوی فضیلت اشاعت کر کے نہیں لے سکتے. صرف یہ لکھ کر نہ سنبھال لیجئے گا اپنے پاس. ٹھیک ہے؟ اب دوسرا سوال ہے پھر آپ سے. میں بھی لکھ رہا ہوں، ایک منٹ میں ابھی نوٹ کروں آپ تاکہ ذکر بھائی تصویر پابند لے نوٹ آج اس کی، ذکر بھائی تصویر لینی آج آپ نے اس کی. ٹھیک ہے؟ ایک منٹ ٹھہرے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پین ہے؟ میرے ہاتھ میں پین ہے، اس طرف میرے پاس آئی یہ پیڈ جو نہیں ہے. نیچے وائٹ گیپ ہے اس بلیک لائن کے نیچے، آپ یہاں لکھ لیں ہیں چھوٹی سی لائن، اور میں اسکرین شاٹ کٹھا ہی لے لوں اس کا. میں اس طرح نہیں، چلے مجھے موقع دے لکھنے کا. ہاں، یہ لکھ لیں.
تاکہ میں اسکرین شاٹ لے لوں، تاکہ وہ نا بن جاتا ہے، میموری اچھی بن جاتی ہے. یس یہ میں اسکرین شاٹ لے لیا جی. چلے اب آگے. چلے اب طاہر بھائی جی کیا اچھا، اس سارے مرزا ٹاپک میں سام بھائی ایئی پوائنٹ اسی پیج پہ رہ کے آپ کے جی سامنے جی کھلا ہوگا. جی اب آخری منہم اس کے بعد جو لکھی ہوئی ہے لائن کہ میں حضرت نہیں میں سوری اس قرآن، آخرین میں ہاں جی جی بھائی، قرآن شریف کی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے. اس وعدے کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی. اب یہ جو نیچے بات کر رہے ہیں اس سارے کی بنیاد وہ آمد ثانی کو بنا رہے ہیں. رائٹ. اب ٹھیک ہے، نوٹ کرے گا، تو ادھر ہی رکے گا. اس کا مطلب یہ ہاں ہے، ایک کلیریفائی کر رہا ہوں میں آپ کو. اب آپ یہ دلیل نہیں بنا سکتے تو اشاعت اب ہو رہی ہے اور وہ کاؤنٹ ہوگی. یہ ایک خاص اشاعت کی بات ہو رہی ہے. ایگری؟ اسی وجہ سے وعدہ دیا گیا نا. اگر صحابہ کرام نے کی، آپ نے کی، سب نے کی، مسلمانوں نے، مرزا صاحب تک دین پہنچ گیا، اس اشاعت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ایگری ہو گیا؟ کیونکہ وعدہ اس کا دیا گیا ہے بعثت ثانی کا. رائٹ. تو ہاں جی، مطلب وہ جو بنیاد بنا رہے ہیں نا وہ اس ساری چیز میں وہ صاف دکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی. اب جو ان کا ایک ذل اور بروز کا عقیدہ ہے، جو دعویٰ ہے ان کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی کریڈٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ خود بھی ان کے بقول وہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں کہ میں جو بھی ہوں انہی کی غلامی سے ہوں. اب یہاں پہ جیسے کہ آمد ثانی کا ذکر ہے، اب نوٹ تو کرے گا میرا، اب اب میرے ادھر ہی رک جائے. بہت امپورٹنٹ جی نکتا ہے، اس لیے روک رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہا، لیکن آئی جی تھنک جو آپ بات کرے بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب بعثت ثانی ہے تو بات ڈیزالو ہو جاتی ہے. میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے ادھر، کیا مرزا صاحب مقام او مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے؟ اب دیکھیں آیت کوٹ ہوگی، منصب کس کا؟ اللہ کے رسول کا. اگر جی آپ یہ ہٹانا چاہ رہے ہو یہ بات، تو آپ کو پھر ماننا پڑے گا کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی این مرتبہ، این مقام بعثت ثانی ہے؟ آپ بھی جا کے دیکھیں. زبردست، گڈ کوسچن یار اسامہ صاحب، لو یو مین. آپ اتنے زبردست پوائنٹ دیتے ہو کہ لٹرلی جس پہ ایک سیکنڈ میں یہ دو سوال جو ہے نا میں ان کو نوٹ بھی کرتا ہوں، مجھے ان کے جواب جو ہے نا میں چاہیے آپ کو ایک پتا میں سیکنڈ. جواب آپ کو دے سکتا ہوں رائٹنگ میں، نہیں نہیں، میرے، آپ کا نہیں چاہیے مجھے، لیکن میں نہیں دے رہا کیونکہ ہمارے کل بھائی جا رہے ایک محاذ بلکہ وہ پر. نیچے ہمارے کوئی احمدی لکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ غیر احمدی مرزا صاحب کی کتابیں سمجھائیں گے. ایک موقع مجھے دیجیے گا ہنسی آ بھائی، رہی ہے آپ برا نہ وہ منائیے گا، جواب دینے کہتے دیجیے مین مجھے اب کے لیے. نہیں نہیں وہ ایسا دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے نیچے احمدی بھائیوں، وہ بس ایک لائٹ موڈ پہ وہ مجھے دعوت دیتے ہیں. میں تو صرف ایک بات بتا دوں، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ غیر احمدی مرزا صاحب کی کتب بھی پڑھتے ہیں پوری اور پھر بھی مان نہیں لے کر آتے. سنبھالو بیٹھ کے نیچے. نہیں، اب یہ اس پہ آپ سے میں ڈس ایگری کروں. اوکے فائن بائی دیٹ، فائن بائی دیٹ. میں بڑے ایسے میں نے اسکالرس دیکھے ہیں، یار they are نیچے not والوں کے لیے تھا Muslim, نا، چلے they نیچے نیچے والوں used to والوں کے read لیے کے تھا، لیے. آپ رہنے our دیں، scholars. Yeah. آپ رہنے دیں، نیچے والوں کے لیے چلے پڑھنی تھی، اچھا، جانے سوری دیں. یہ سوال دہرائیے گا، میں تو مطلب سوال بھی بھول گیا ہوں. سنے سوال گا، یہ تھا دوسرا جی، فرض ہاں ہاں، منصبی، سارا بولتا ہوں دوبارہ دوسرے سنے گا. جی دوسرا فرض منصبی کس کا ہے؟ کوشچن مارک، اللہ کے رسول کا. ٹھیک ہے، جی ان کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. رائٹ، میں جواب دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، انہوں نے لکھا وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں آمد ثانی کا وعدہ ہے. اب ہونا کس کے ہاتھ سے تھا؟ اللہ کے رسول سے. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب مقام میں، مرتبے میں این محمد ہے. نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. ورنہ یہ الزام اللہ کے رسول پر ابھی بھی قائم ہے. اگر وہ شاگرد تھے اور وہ غلام تھے تو سر پھر یہ سوال تو آج بھی واجب رہ جائے گا ادھر ہی. خیر مطلب غلام تو نہیں نہ کر سکتا تھا، یہ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا. اگر طاہر بھائی آپ کی اشاعت، صحابہ کی اشاعت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اشاعت کافی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کو وعدہ دینا پڑ گیا آپ کے مطابق، تو پھر
این محمد ہی آ کر وہی فرض منصبی پورا کرے گے جو پہلی بار نامکمل رہا. یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں نا، میں آپ کو دکھانے کا پابند ہوں لکھاوٹ میں، مرزا صاحب کی کتب سے، ان کے بیٹوں سے بھی نہیں. جی ٹھیک ہو گیا؟ اب اب دیکھیں اسامہ بھائی، یہ یہاں پہ نا بڑی معذرت اسامہ بھائی، یہ جو سوری مجھے سمجھ نہیں آیا اس کا، یہ جو آپ فرض منصبی اور یہ جو تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کریں گے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کر دیتا ہوں، بہت آسان ہے. اللہ تعالی ایک ہوتا ہے، اب خود الفاظ دیکھیں، ایک ہے منصب. نبوت ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. جی اس منصب کے ساتھ فرائض ہوتے ہیں. لفظ جی فرض فرائض کو ایک اس سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے نبھانی ہے، جی جی ٹھیک ہے. لوگوں کو دین سمجھانا ہے. آپ اسی آیت کو لے لو، سورہ جمعہ کی آیت. اللہ تعالیٰ نے رسول امیین میں مبعوث کیا جو ان جی پہ جی تلاوت قرآن کرتا ہے، انہیں الکتاب الحکمت سکھاتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. جی عمومی طور پہ بات کرو، ٹھیک ہے. اب یہ ساری ذمہ داری اللہ کے رسول کی ہے. تمام انسانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گے، آیات کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اب ایک منصب ہے ان کا، ان کے اوپر پوری شریعت کامل اتم طور پر نازل کر دی گئی. وہ ہے پہلا منصب، پہلی ذمہ داری، وہ پوری ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ کیا انہوں نے پوری طرح اکمل طور پر، میں طاہر بھائی نوٹ کرے گا، اکمل طور پر کیا انہوں نے انسانوں تک پہنچایا؟ احمدیہ جماعت کہتی ہے نہیں پہنچا پائے اکمل طور پر، جو بھی آپ ناقص تھی، ٹھیک ہے. شروع انہوں نے کیا تھا لیکن اکمل طور پر مسیح موعود کرے گی. اور اسی وجہ سے اب منصب کس کا؟ اللہ کے رسول کا. پورا کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کا. پورا نہیں ہوا اللہ کے رسول سے پہلی باسط میں، دوسری باسط میں این وہی مرتبہ وہی مقام وعدہ ہو گیا. جی جی یہی میرا کوشچن ہے کہ بھی if somebody is claiming کہ بھئی بعثت ثانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، it has to be ditto, like has to be same، وہ بالکل سیم ہوگا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لائک ہر روحانیت میں اور فضائل میں it has to be, I believe that's، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی وہ سیم ہے بالکل، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. سر دیکھیں، اگر مرزا صاحب عین محمد نہیں ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، تو یہ الزام ابھی بھی قائم ہے. خود طاہر بھائی نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی اشاعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جماعت کی اشاعت، ہمارے علماء کی اشاعت، ہماری اشاعت، یہ وہ اشاعت ہے ہی نہیں. تو وعدہ کس کا؟ اللہ کے رسول کا. منصب کس کا؟ فرض منصبی کس کا؟ اسامہ بھائی یہ تو سیم سٹیٹس کا کلیم ہو گیا. سر اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ اطاعت، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ اطاعت اور وہ اشاعت اور وہ پاؤں کی جوتی اور غلام اور یہ وہ کہاں گیا پہ؟ یہاں پہ دیکھیں اسامہ بھائی، سوری ڈنر پیر صاحب کچھ ایڈ کرنا ہے آپ نے؟ میں ہاں جی کچھ اس پہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. جی صرف اپنے وہ کوشچن یہ ہے، میں ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک جو ہے وہ جو مجھے بتایا جاتا تھا کہ مطلب ایک الگ سا خاکہ پیش کیا جاتا تھا کہ بھئی وہ تو ان کی اطاعت کر کے ان کے غلام اور یہ وہ چیز پیش کی جاتی تھی کہ دلبر یہی ہے. لیکن جو میں اس عبارت سے یہاں پہ سمجھ رہا ہوں اسامہ بھائی سے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھئی کہ یہ تو سیم سٹیٹس ان ایوری سرکل کلیم کیا جا رہا ہے. صحیح ہے اسامہ بھائی؟ میں آپ کو دعویٰ دے دوں، آپ کو یہ لکھی ہوئی لکھاوٹ دکھا دوں. کلیئر کٹ دعویٰ دے دیں پلیز. نہیں ابھی نہیں، میں صرف جو آپ نے ابھی بات کی میں اس سے یہ نہیں، وہ سمجھ رہا ہوں. آپ کے دعوے میں سوال آ جائے گا نا، جواب آ جائے گا. ڈنڈا پھر رکے ذرا، صاحب بھائی دعویٰ دے دیں آپ. میرا دعویٰ یہ ہے، بہت سمپل سا ہے، کہ ایک فرض منصبی جو اللہ کے رسول کا تھا وہ ان کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے، اور وہ پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول دوبارہ بعثت ثانی کر آ رہی ہے، اور عین مقام عین مرتبے کے ساتھ کر رہی ہے، اور یہ مرزا صاحب ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ ان کے غلام سے کروائے گے نا تو کوشچن مارک ادھر ہی کھڑا ہوا ہے کہ ناقص تھی پھر. رائٹ، بات ہی مرزا صاحب نے اس طرح لکھی ہے کہ عام لوگوں کی اشاعت کام ہی نہیں کرے گی، کرنی اسی کی ہے. لاسٹ میں جب ہماری بات ہوئی ہے نفس چچو بھائی، ناقص کو ہم نے جو ہے اس کے تمام
وٹ ورڈ میننگ دیکھیں، ناقص جو ہے انکمپلیٹ میں بھی آتا ہے، انکمپلیٹ، ایک چیز ٹھیک ہے؟ کمپلیٹ نہیں ہے سر، رکیے گا، ایک ہاں، چیز ایک کمپلیٹ ناقص نہیں میں، ہے۔ ایک میں بتاتا ہوں، ایک چیز ہے، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ناقص سنتے ہیں نا تو ہم کیونکہ اردو کے مطلب لفظوں کا استعمال ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے معنی ہوتے ہیں، ہمیں نہیں علم ہوتا، ہم اس کو ناقص کو کمزور، ویک میں یا اس طرح اس کو نا ایسے ٹوٹی پھوٹی یا کسی قسم کی اس کیٹیگری میں لے جاتے ہیں، پوری طرح نہیں کر جبکہ پائے، یہاں پہ سوری پوری طرح نہیں کر پائے، یہ مت اتم نامکمل کہہ لیں، یا نامکمل بھی ہو سکتا انکمپلیٹ، مطلب وہ ایک چیز جو ہے وہ پوری مطلب مکمل نہیں ہوئی۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری بات غور سے سنیں گا تحمل سے، جی پیچھے قرآن کی آیت کھڑی ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اب نوٹ کریے گا، پہنچا دینا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ آیت نازل ہوئی ہے، وفات جب ہوئی ہے، کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کیا یہ نہیں کیا، وہ فرض جو اللہ نے دوسرا فرض جو دیا ہوا ہے، کیا اللہ کے رسول کی پہلی جو بعثت ثانی ہے 1400 سال پہلے، ہمارے نزدیک تو ایک ہی بعثت ہے، کیا اس میں وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال یہ ہے، نہیں ہوا ہوا، جی نہیں ہوا ہوا۔ اب نوٹ کریے گا، آپ نے یہ ریفرنس تو پڑھا ہے نا، یہ اوپر والی ذرا 1 2 3 4 5 لائن تو ذرا پڑھے، یہاں سے آپ پڑھے۔ اچھا، میں پڑھ دیتا ہوں، پر اب مجھے اس کے بعد آپ نے نا 2-3 منٹ دینے ہیں، لے میری لیجیے نا گا، کافی ساری باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، وہ ذہن سے چلے نکل معذرت، جاتی ہے، اس کو پڑھ کے جو ہے ایسا نا۔ آپ، ہاں ٹھیک جی، ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب آیت و آخرین منہم دوبارہ تشریف لانا بجے صورت بروز غیر ممکن تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کیا جو خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا، اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تاکہ یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا ظہور پائینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا، لیکن یہ امر کہ یہ دوسرا باس کے زمانے میں چاہیے تھا، اس کا یہ جواب ہے وہ مسیح موعود چونکہ آگے لکھا ہوا ہے، وہ مسیح ہاں موعود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ گویا سمجھا جائے کہ اس کا ظہور بینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ ڈنڈا پیر بھائی الفاظ مل گیا آپ کو بینہ ہی کے؟ اسی پیج پہ ہے، مجھے اوپر نیچے جانا بھی بالکل نہیں پڑا۔ بالکل بالکل اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں، جو آپ کی باتیں رہ گی، معذرت، کل کو ایسا نہ لگے کہ جی کسی کو ہم نے آپ کو بولنے نہیں دیا، آپ بولے۔ ہاں نہیں، جزاک اللہ، تھینک یو۔ آپ دیکھیں یہاں پہ نا، میں آپ کو ایک تھوڑا ایک اینگل سے آپ اس کو سوچیں اور سمجھیں کہ جو سیکنڈ بعثت کا ذکر جو ہم مانتے ہیں، وہ جو ہے قرآن شریف سے، سورۃ جمعہ سے، کیونکہ وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ اس کو ہو مانتے نہیں ہیں، اگر آپ ایک احمدی کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے تو وہ ممکن نہیں ہے، ڈیفینیٹلی آپ لوگ نہیں مانتے ہمیں سچا، پر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک احمدی کا عقیدہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کے، وہ ایک آپ کے ساتھ وہ ایک بانڈنگ بن گئی، سو آئی کین سے دیٹ وٹ ایور ان مائی مائنڈ، تو آپ اپنے ذہن میں ایک احمدی کا عقیدہ رکھ کے اس چیز کو پڑھیں، اسی عبارت کو ایک بار دوبارہ دہرائیں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے، کہ اب جو ایک سیکنڈ بعثت کا عقیدہ ہے نا، جو ہم مطلب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد ثانی کا وعدہ، اب اس آمد ثانی کا وعدہ جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جو ہے اس کا آنے کا، اور وہ جو مقصد ہے، وہ ہر چیز کا جو کریڈٹ، مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور اردو کا لفظ میرے مائنڈ میں اب اس طرح نہیں ہے، کہ وہ گوز ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو بھی ہے ان کے وجود سے ہے، وہ جو رحمتیں برکتیں یا جو ایک وہ جو ایک ذل ہے ان کا، وہ انہی کی ذات کا مرزا صاحب میں مطلب کچھ وہ اپنا ہونے کا نہیں دعویٰ کرتے، سیم ایز کہ یہاں پہ جو انہوں نے آ کے کام کرنے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ تکمیل اشاعت ہدایت جو بات کر رہے ہیں۔ اب اچھا، اس میں یہ نہیں کرا کہ آپ جو پوائنٹس دے رہے ہیں کہ ان کو ٹوٹلی میں رد کر کے اور میں دوبارہ سے اپنی دلیلوں میں آ گیا آپ کا ہوں، حق ہے، میں آپ ہر اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے مطلب ایک کلیئرٹی کے ساتھ آپ کی بھی سمجھ آئے، آیا کہ اینڈ آف دا ڈے اگر میں اس ساری اسٹیٹمنٹ سے جو کہ مطلب ایگری کرتا ہوں، اگر میں مطلب یا تو بالکل اس سے مجھے یہ چلے میں آسان کر ایک سیکنڈ، دیتا سوری، ہوں، ہاں جی، اچھا، ایک آخری چیز، بولیے۔ اب یہاں پہ جو یہ ساری کی ساری عبارت ہے، یہ جڑی ہوئی ہے آمد ثانی سے، بالکل، اگر آپ آمد ثانی کو مان لیتے ہیں نا، تو آپ آمد ثانی جس کی ہے
آپ اسی کے ہاتھوں جو ہے پھر وہ تکمیل ہو رہی ہے اس چیز کی. ٹھیک، اب ٹھیک ہے، مقرر ہوگا. میں نے آپ اسی کا کام جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بات جو ہے وہ ماننا پھر مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، جب آپ اب اس عقیدے کو بیچ میں لا ہی نہیں رہے تب اس اسٹیٹمنٹ کو چلے آپ میں مان ہی لے نہیں کر پائیں آتا گے. ہوں، جی جی. میں لے کر آنا چاہتا ہوں. اسامہ ادھر بھائی ایک منٹ کی اگر آپ اجازت دیں، 1 منٹ کی بات ذرا میک شیور کر لوں. چلے آپ لے لیں. اگر آپ نیوٹرل ہو کے احمدی بن کے آپ اس عقیدے کو مان کے جب آپ یہ بات مان رہے ہوں گے تو کیا آپ یہ بات ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہیں وہ دوبارہ پہ ان کی بعثت ثانی ہوئی ہے؟ میں بھی یہی پوائنٹ رکھنے لگا تھا. اب یہ این کو آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ این کو کس طرح ڈیفائن کیا انہوں نے؟ میں موقع دیجیے گا مجھے آپ. ٹھیک ہے طاہر بھائی، این لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں خود بذات خود، تاکہ عام اسلام میں لوگوں کو بتایا جائے. لیکن میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، میں نیوٹرل ہو گیا فوراً سے. ٹھیک ہے، میں سیکر بھائی کو کہتا ہوتا تھا اور کہتا ہوتا ہوں. یہ بات ابھی سیکر بھائی اگر موجود ہے تو بتا دے کہ 2 دن پہلے بات ہوئی ہے اس پہ. میں کہتا ہوتا تھا اگر مرزا صاحب کا ایک یہ عقیدہ لیگلائز کر دیا جائے تو کافی کچھ ختم ہو جاتا ہے. اعتراضات وائز لیگلائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اب نوٹ کریے میں نے کیوں کہا ہے. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بعثت ثانی تو اللہ کے رسول کی ہے، انہی کا فرض تھا، انہی کے ہاتھ سے پورا ہونا. ایگری ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے طاہر بھائی؟ میرے ساتھ چلے گا. اس کا مطلب یہ کہ مرزا صاحب کو شاگرد نہیں ہے. ایگری؟ نہیں، کیسے شاگرد نہیں؟ ٹھیک ہے، بعثت ثانی کس کی ہے؟ رسول اللہ کے. کس کے ہاتھ سے پورا ہونا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. اگر شاگرد ہوئے تو پھر وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پورا ہوا یا پھر شاگرد کے ہاتھ سے پورا ہوا؟ سمپل کوشچنز، ناٹ ہارڈ. شاگرد کے ہاتھ 10 سے سیکنڈ پورا دیجیے ہوا، گا مجھے. شاگرد کے ہاتھ سے پورا ہوا یا پھر رسول اللہ کے ہاتھ سے پورا ہوا؟ اگر مرزا صاحب کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی تو آپ انہیں شاگرد ڈیفائن کر رہے ہیں نا. شاگرد کا مطلب ہوتا ہے سیم رتبہ نہیں. پھر طیبہ موجود ہے؟ 1 منٹ دیجیے گا، میرا کسٹمر ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو پھر سکر بھائی پیچھے بات یہی بچتی ہے کہ اگر آپ یہ ہٹانا چاہ رہے ہو نا اس ریفرنس پہ، آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب سیم مرتبہ سیم رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باسط ہے. اچھا، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر مرزا صاحب، یہ فرض کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا. ان کے ہاتھ سے پورا ہونا ہے، ان کے ہاتھ سے پورا ہونا ہے. ایمفسائز کر رہا ہوں، اگر ایک شاگرد آ کے پورا کرے گے تو وہ اللہ کے ہاتھ سے تو پورا نہ ہوا. رائٹ؟ جی. مرزا صاحب نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے کہ جس نے میرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا. آپ نے بڑی مشہور عبارتیں سنی ہوگی، میرا نفس درمیان میں نہیں ہے. یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. دو باتوں کو میں نے نقل کیا اکٹھے. لکھا ہوا نا انہوں نے؟ لکھا ہوا نا؟ ٹھیک ہو گیا. جی. اب اگر یہ فرض منصبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پورا ہونا ہے اور مرزا صاحب پورا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ، اب چلے میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. اسی ریفرنس میں جواب ہے آپ کے لیے، سنیے گا. اسی ریفرنس سے جواب دیتا ہوں میں آپ کو جو ہم پڑھتے آئے ابھی تک. فرض منصبی کس کا؟ اللہ کے رسول کا. میرے ساتھ چلیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کا. غیر ممکن تھا، اوکے. اسی لیے قرآن میں وعدہ دیا گیا کس کا؟ اللہ کے رسول کا. کس کا وعدہ دیا گیا؟ اللہ کے رسول کا. سر وعدہ کس کا دیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ پہلی باسط میں کمپلیٹ نہیں ہوا. کرنا کس نے؟ اللہ کے رسول نے. اگر کسی غلام نے کرنا ہوتا، میں ایک بات کہا رسولی طور پر، تو صحابہ اکرام سے بہتر کون تھا؟ سکر بھائی سوال ہے نا، رائٹ طاہر بھائی؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہو گیا. مین نکتہ یہ ہے، اگر کسی اور نہیں کرنا ہوتا تو وعدہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحابہ کرام، آپ، میں، عام علماء، مفسرین، محدث، سب مجدد جن کو آپ لیتے ہیں سب گن لے آپ. لیکن کس کے ہاتھ سے پورا ہونا تھا؟ احمد ثانی، اور وہ مرزا صاحب ہے. ٹھیک ہے، یہ نکتہ ہے.
اچھا نہیں، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، میں یہ سوال جو ہے نا آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں اور پوچھ لے سیکر صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں، وہ بھی پلیز اس پہ اپنا اوپینین دیں، بولے ٹھیک ہے؟ اتنے کوئی اور غیر احمدی ہوئے گا انہوں میں آخیا نا تھوڑی دیر واسطے احمدی بن کے سوچ انہیں میں نے سیدھا ہو جانا ہے بس آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے، اس لیے آپ کے سامنے جو ہے میں اس چیز کو رکھ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ نے ہمارے قائد جتنا میں نے سنا ہے پڑھے ہوئے ہیں، اب اس کو آپ سمجھتے کس طرح وہ الگ بات ہے۔ سیکنڈ بعثت کا جو ایک ہمارا عقیدہ ہے جس کو ہم جو ہے وہ ذیلی طور پر جو ہے وہی نبوت کی ہم مانتے ہیں کہ چادر ہے، مطلب نبوت محمدی کی چادر۔ تو اب اس میں جو ہے ہم اگر آپ اس میں اسی عبارت کو رکھ کے آپ دیکھیں تو اگین میں وہی چیز کہوں گا کہ آل کریڈٹ گوز ٹو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ جو منصب ہے اگر آپ اس منصب کو بھی دیکھیں تو وہ منصب کیا ہے؟ وہ نبوت کا منصب ہے۔ اور اگر کسی پہ کوئی بھی شخص یہ عقیدہ مان لیتا ہے کہ نبوت محمدی کی چادر، ذل و بروز کا عقیدہ مان لیتا ہے یا بعثت ثانی کا عقیدہ مان لیتا ہے، تو سیکر صاحب بتائیں تب یہ عبارت اس کے عقائد کے مطابق یہ بڑی آسانی ہو جاتی سمجھنی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ویسے میں اس پہ آپ کو فل مارکس دوں گا کہ آپ نے جڑ پکڑی ہے طاہر بھائی، اور بہت آپ نے زبردست بات کی ہے۔ یہ نا اسامہ مجھ سے لڑتا ہوتا تھا، میں نے اس کو جو بات کہی اس نے کہا دیکھے وہ باسط ثانی جو کہتے ہیں آخری نمین ہوں، میں کہتا تھا یار کمال ہے، جڑ آپ نے کیا پکڑی ہے طاہر بھائی؟ یہی تو اصل بات ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور تمام احمدیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ، کوئی پرانا دعویٰ، کوئی نئی نبوت، کوئی فضیلی نبوت اس کا نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہی محمد رسول اللہ ہونے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے جب آپ کو یہ پتا چل گیا نا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ تمام تر عبارتیں will fall in line. Everything will make sense to you. سب کچھ آپ کو خود بخود اب کیوں وجہ کیا زبردست بھائی، زبردست۔ ہے؟ میں آپ کو میں ہمیشہ نالج کے لیے کہتا ہوں کہ نالج فلوئڈ ہے، نالج ایک ڈائنامک چیز ہے، نالج سٹیگننٹ نہیں ہے پانی کی طرح۔ جب آپ نے نالج آپ نے گین کر لیا نا، آپ کا شعور ڈیولپ جب ہوتا ہے، شعور میں لاشعور میں آپ کے کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر۔ جب بھی آپ نیا نالج پہ لیتے ہیں نا آٹومیٹکلی آپ کے کمپارٹمنٹس میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے جب جڑ پکڑ لی نا، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے اس سے بیٹر نتیجہ آپ یہ سوال ہم سے پوچھ نہیں سکتے تھے۔ آئی لو یو فار دس، آپ نے سوال پوچھ لی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ نتیجے پہ پہنچ گئے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ نے نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ وہ نتیجہ نکالا ہے جو ہم اتنے عرصے سے نکالنا چاہ رہے ہیں، اور وہ نتیجہ ہی یہ ہے آخرین منہم کا ایک عقیدہ۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مرزا صاحب نے کہا کہ وہی محمد رسول اللہ باعتبار مقام، نام، مرتبہ، پوزیشن، ایک ایک ٹائٹل، بلکہ بڑھ چڑھ کر دوبارہ دنیا میں آئے۔ اور وہ آیا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی صورت کے اندر۔ معاذ اللہ، میں تو یہ کہوں گا یہ ہے اصل جڑ۔ بات آپ کی بالکل ایکوریٹ ہے اور میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں۔ اگر احمدیوں کو آخرین منہم میں یہ سمجھ آ گیا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا ہے تو ان کو یہ تمام در عبارتیں they will fall in line۔ اچھا اس پہ نا سیکر صاحب کچھ پوائنٹس ہیں، آپ دیکھیں میں نا تھوڑا اپنے لیے بھی آسان کرنا چاہ رہا تھا اور میں الٹا آپ سے بھی اتنا ہی ایگری دوبارہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو بات کی، اور مجھے نہیں پتا جماعتی طور پہ جو دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، وہ کیا اسٹریٹجی ان کی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، کیونکہ میں کبھی اس میں انوالو ہوا ہی نہیں ہوں، بہت دور اچھا، رہتا ہوں جماعت سے، مطلب کیا کوئی میرا آپ کو اس یہ طرح بتایا کہ ڈائریکٹ۔ سوری معذرت، آپ کو کہ پہلے پتا تھا یہ بات، یعنی کہ جب بفور وی انکاؤنٹر، کیا یہ بات آپ کو کبھی جب جماعت احمدیہ کو تبلیغ کر رہی تھی کیا انہوں نے یہ پہلو بتائے تھے آپ کو سورہ جمعہ پہ؟ یار مطلب پرسنلی ہونیسٹ اسپیکنگ مجھے کچھ ذاتی طور پہ کسی قسم کی کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، مجھے مطلب یہ چیزیں تھوڑی جو میں سنتا رہا ہوں ایک لمبا عرصہ، آپ لوگوں کو بھی سنتا رہا ہوں، ان کو بھی سنتا رہا ہوں، پر کہیں نہ کہیں مجھے یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی زیادہ کہہ لیں کہ لاجیکل لگتی ہیں ہمیشہ سے،
کہ مجھے لگتا ہے کہ جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نا، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ کسی نئی نبوت کا آنا جو ہے وہ خاتم النبیین کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، اور آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی جو ہے وہ روز آخر تک جو ہے وہ تمام اللہ نے کر دیے، تو اس سے کوئی فیض پا کے اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ ایک نئی چیز تھی جو کہ میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں اچھا سنی اسی پہ میرے اسامہ لیے۔ بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا، طاہر بھائی اسی پوائنٹ پہ یہ جو نبوت کا فیض قیامت تک ہے نا، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں جماعتی عقائد میں، جی نبوت قیامت تک ہے، اس نبوت میں کمنگز 2 ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ نبوت اس میں ہے ہی نہیں۔ اب مزے کی بات، اسام بھائی ذرا تحفہ گولوڑیا کا ایک منٹ ریفرنس سامنے کریے گا جو میں پڑھتا ہوتا ہوں۔ اوکے طاہر بھائی ذرا غور کریے گا، مرزا صاحب کو آپ فرض کر لیں فیض نبی پاک کے رہنا نا قیامت تک، مرزا صاحب کو کیا آپ مانتے ہیں؟ ذل؟ جی جی ٹھیک ہے، اب ذل کیا ہوتا ہے؟ سایہ۔ جی طاہر بھائی آپ کا اگر سایہ ہو، آپ اگر چھاؤں میں چلے جائے یا رات میں چلے جائے، بالکل آپ چھپ جائے، کیا آپ کے چھپنے سے آپ کا سایہ غائب ہو سکتا ہے نا؟ کیونکہ آپ اصل ہیں، سایہ آپ کا محتاج ہے نا؟ ہاں، کیا ایسا ہو یہ سکتا مطلب ہے؟ میک سینس۔ اگر آپ سایہ ہو ہاں وہ سایہ کہیں نا کہ جیسے کہ فار ایگزامپل وہ روشنی کی وجہ سے آپ کا سایہ بنتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب طاہر ایک بھائی اگر اس کا سایہ اور کوئی غائب ہونے سے آپ ہی غائب ہو جائے، مطلب آپ کا سایہ غائب ہونے سے آپ غائب ہو سکتے ہیں؟ نہ، مطلب ٹھیک وجود ہے، سے سایہ ہے نا، سایہ سے وجود نہیں ہے۔ ہاں تو پھر اصل وجود ٹھیک ہے۔ طاہر بھائی اگر مرزا صاحب یہ کہے کہ اسمہ احمد والی پیش گوئی میں سے اگر پہلے کہتے ہیں میں شریک ہوں اس میں نبی پاک کا، غور سے سنیے گا، ہم، پھر کہتے ہیں اگر مجھے نکال دیا جائے تو ساری پیش گوئی کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائے کہ اصل کون ہوا؟ ہم، نہیں یہ تو بہت اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، سوری سیکر بھائی، میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، پڑھ لے، ہاں اس یہ کا پڑھے، حوالہ دے دیں اگر میں تھوڑا اس کو یہ جی پڑھنا تحفہ چاہوں۔ گولوڑیا کا سب حوالہ دکھائیں ذرا۔ میں دکھا اسی رہا حوالے پہ تو مجھے بھی اسامہ بھائی کو بتا پکڑا میں نے ہمیشہ، اسامہ بھئی تو پکڑ بھی نہیں آتے تھے، تیل لگا کے بیٹھے تھے جسے۔ پے نمبر بتائے گا مجھے اس کا۔ ہوں 254 پہ آ جائے آپ۔ اسامہ بھائی نے تیل ملا ہوتا تھا جسے کو، میں نے اس پہ پکڑا ہے ان کو۔ میں نے لائن لگا دی تھی اس میں محمد کے فنالے کے بعد ان کے خلاف۔ کیوں نہیں کہ وادی میں جس کا نام آسمان پر مجازی طور پر، اوکے میں یہ سٹارٹ سے ہی پڑھنا ہے نا، میں پڑھ دوں یا ہاں آپ ہاں پڑھ پڑھے لیں؟ پڑھے آپ، ہمارے کو مسئلہ ہی نہیں ہاں، ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس آیت کے یہی معنی ہے کہ مادی موعود جس کا نام آسمان پر مجازی طور پر آمد ہے، جب مبعوث ہوگا تو اس وقت وہ نبی کریم جو حقیقی طور پر اس نام کا مصداق ہیں، اس مجازی آمد کے پرایا میں ہو کر اپنی جمالی تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ ایک سیکنڈ، اس کو مجھے دوبارہ پڑھنا ہے، اس نیو تھنگ فار می۔ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس آیت کے یہی معنی ہے کہ مادی موعود جس کا نام آسمان پر مجازی طور پر آمد ہے جب مبعوث ہوگا تو اس وقت وہ نبی کریم جو حقیقی طور پر اس نام کا مصداق ہیں، اس مجازی آمد کے پرائے میں ہو کر اپنی جمالی تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ تو یہ تھوڑا اس پہ میرا ایک سوال ہے، پتہ نہیں مطلب حالانکہ آپ لوگوں کے حق میں سوال ہے، پر سوال ہے، میں اس کو لکھ بھی لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ سوال میرا یہ ہے کہ اس مجازی آمد کے پرایا میں ہو کر اپنی جمالی تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، آپ نے سوال تو اب ریپیٹ کرنے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، تو مطلب ہاں جب تک جو ہے وہ اس ہاں یہ آمد نہیں کا ہوگا وجود تو اس نہیں کے ہے، ذریعے ہی ہوگا، ہاں جو تجلی جمالی اس جو ہے اس کے آمد کا ذریعے ہوگا۔ وجود جب تک نہیں تھا، مطلب مرزا صاحب کا وجود جب تک نہیں تھا، یا کہ سوال یہ ہوگا کہ تب تک ہم اس جمالی تجلی کو کیا مانیں گے نہیں مانیں گے؟ واہ کیا بات، کیا بات، یہی اصل نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر آپ زبردست، ہاں نہیں، اگر میں مطلب اس کو پہلی بار میں پڑھ کے مجھے جو اس میں سے مطلب میں سوال لکھ لیا ہے، اس کے اوپر بھی میں ورک آؤٹ کروں گا۔ آپ نے اس پہ ٹھیک نا ہے، ایک خاص بندے کو پڑھنا ہے، وہ ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب، خاص کمال یار آپ کی مجھ سے ویسے چوچو صاحب ہی نہیں حوالے نہ دیتے کرو، مینو آئی پڑھ لیں سکر دو۔ جی 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 یار ویسے ایک بات نوٹ کی ہے، جی جی مطلب کیا، مطلب یہ نہیں کہ آپ دوست ہیں بھائی ہیں، لیکن سوال کرنے والے کا سوال بھی جو ہے نا 100% تھا، اور جواب دینے والے کا جواب بھی جو ہے نا 101 تھا، کہ
اگر آپ بعثت ثانی کا عقیدہ مان لیں کہ جو ہاں ہے نا این جو ہے نبی پاک واپس آئے ہیں تو ہر چیز آرڈر پہ آ جائے گی. پھر کلمے میں جو ہے کوئی بالکل. اضافہ بھی نہ ہوا. بلکہ پھر ڈڈا جس کی پیر بھائی جی صرف ہم ان کی ادنان ان کی امتیاز بھائی کی کل کی ڈیبیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو لفظ دوں ایک اور ہاں دے دیں. نہیں نہیں خیر ہے نہیں نہیں آئینی لیکن میں کوئی بات آئینی نہیں کوئی بات نہیں. ڈڈا پیر بھائی آئینے و بائنے کہتے ہیں نا، بائنے ہی بھائی آئینے نہیں ہی و بائنے ہی محبت رسول اللہ کا. ہاں آپ یہ دیکھیں نا پھر یہ بڑی کمال کی بات کی ہے آپ نے. پھر واقعی ہر چیز لائن اینڈ آرڈر ہو جاتی ہے. پھر ہاں وہ سارا کلمے پھڈا میں اس لیے اضافہ اور کیونکہ وہ سورہ جمعہ کے کوثر اوپر جو ہے اور احمدیوں کا وہ جو اعتقاد ہے اس سارا میں. ہے نا وہ سب بھی ہاں بالکل زبردست. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ بے ہی جو ہیں وہ وہی ہیں. کوئی انہوں نے اطاعت نہیں کی، کوئی انہوں نے جو ہے غلامی نہیں کی، نہیں کوئی انہوں نے ابھی وہ نہیں ٹھہر کیا. جائے نا، ابھی آپ ادھر نہ جائے، ابھی آپ ٹھہر جائے. آپ پورا نیٹ ورک نہ دے دے ابھی ٹھہر جائے. طاہر بھائی یہ والا نہیں مجھے کلیئر ہو مجھے گیا، آپ نے بات ہی ابھی پوائنٹ پڑھا. سمجھ آئی آگے ہے جو بڑھو. ہے نا بہت اچھا کمال کی سیکر بات کی. صاحب ایک اور چیز ہے، اگر آپ مطلب اس ٹاپک سے ہٹ کے جو 30 ہاں جی سیکنڈ چاہیے ہوں گے، نیچے ہاں 70 جی 72 لوگ بیٹھے ہوئے، جی جو جی آئی وانٹ کنٹینیو دس آگے مطلب مستقبل کے لیے بھی، فیوچر کے لیے بھی، اس کے لیے خاص طور پہ وہ لائک میرے احمدیوں کے لیے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے، میں آتا ہوں صرف اس نیت سے کہ بہت ساری چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، جب یہ لوگ حوالے دیتے ہیں تو مجھے بڑی مدد ملتی ہے. اسے ایک وہ ایک کہہ لیں کہ کائنڈ آف تحقیق کہہ لیں اس کو، یا ریسرچ کہہ لیں جو سما بھائی، جس میں یہ کہ وہ ایسا مخالف موجود ہوتے ہیں. تو اس کو مطلب کوئی بھی اس طرح کا رنگ جو ہے، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہوگی کہ نہ دے کہ کوئی میں ڈیبیٹ کرنے یا کوئی علمی مقابلہ کرنے، اور آپ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا. اور نیچے بھی مطلب لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ ایک نارمل دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیا پتہ میں کہیں پہ دلیل نہ دے سکوں، یہ لوگ اچھے سے دے لیں، کہیں پہ کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ رکھ دیتا ہوں. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ صرف اور صرف یہ وجہ ہے. تو اس کو کوئی بھی نیچے جیت اور ہار کا جو ہے نا وہ رنگ نہ دے تو اس کی مہربانی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی طرف کا کوئی بندہ طائر ہو. اس میں جیت نہیں ہے، ہار نہیں ہے. ہاں نہیں میں وہ لیکن اپنے دیکھیں لوگوں سے یہ جو زیادہ اس چیز کوشچن میں تھا، مخاطب تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بعد میں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ مطلب فلاں جگہ وہ فلاں نے یہ کامنٹ کر دیا، تو اس کو دل پہ نہیں لیں. یہاں پہ کوئی جیت ہار کی بات نہیں ہو رہی. اگر کسی نے مقابلہ کرنا بھی ہوگا تو سیکر صاحب یا باقی سب کو پتہ بھی ہے کہ کن لوگوں سے بات کرنی ہے اور کن لوگوں کے ساتھ وہ الگ اور طریقے سے چلتے ہیں. میرے ساتھ میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، سیکر صاحب بھی بیک اسٹیپ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسامہ بھائی آگے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سوری یہ میں نے تھوڑا آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ جا کے یہ کوئی مجھے لگا مسئلہ ضروری ہے کہ ایک بار ایڈریس کر دوں یہ چیز. ٹو بی ویری آنےسٹ، میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ کہنا بڑا ضروری ہے یہاں پہ اس مقدمے میں کہ آئی تھنک کہ میرے سے اچھے سیکر بھائی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہی لیٹ می ڈو اٹ جسٹ ایز اے لٹل بردر. بٹ وہ صرف یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا رکھتے ہیں، ہی از ویری کام اباؤٹ اٹ. میں صرف ایسے بتا رہا ہوں آپ کو، جماعتیں احمدیہ سے ڈرتی رہتی ہے، کبھی پیار سے بلا کے تو دیکھو. ٹھیک ہے، اچھا اسامہ آگے پڑے گا. جی ایک چیز یہ ہے کہ جو دیکھنے اچھا نیچے جو لوگ سن رہے ہیں اتنی دیر سے، ایک چیز وہ آبزرو کریں اور نوٹ کریں. ایک تو گفتگو جس پیرائے میں ہو رہی ہے، ایک بالکل علمی تحقیقی اینگل سے لوگ انڈلج کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور پیار محبت سے یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے. میرا خیال ہے دس واز دا ہائیسٹ مومنٹ اسامہ جی، یہ جو طاہر نے کوشچن ریز کیا ہے. اور دیکھیں یہ کوشچن کیسے آیا ہے کہ یہ ایک بالکل علمی تحقیقی اس اپنا عمل میں اس کے نتیجے میں یہ سوال اٹھا. اور اٹ سیلف بالکل ثبوت ہے کہ یہ کتنی سنسیئر ایفرٹ ہے، ایبسولوٹلی سنسیئر. اس میں کوئی گاٹچو نہیں ہے، کسی کو کوئی نیچا دکھانے والی بات نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی فریمنگ نہیں ہے، کوئی داؤ پیچ نہیں ہے. یہاں پہ ایک آنیسٹ ڈسکشن ہے ان کے یہ عقائد بڑا کی. صاحب یہ ایگزامپل بھی ہے باقی بہت سارے احمدیوں کے لیے بھی کہ ان لوگوں میں آ کے جو ہے نا میرا نظریہ بدل گیا. پہلے مجھے لگ رہا تھا یہ لوگ جو ہے نا یہ جسٹ ٹرولنگ کرتے ہیں یا وہ تھوڑا پرووک کرتے ہیں احمدیوں کا. یہ میں نے جو فرسٹ امپریشن میرے پہ پڑا تھا، سوری ٹو سے مائنڈ نہ کریے گا آپ لوگ، نہیں طاہر جی، پر دیکھیں میرا نا جس نظریہ جو لیول ہے جی وڑائے صاحب، جو میرا نظریہ اب اتنا بدل گیا ہے، خاص طور پہ یہ اسامہ بھائی کو ڈنڈا پیٹ صاحب یا سیکر صاحب کے ساتھ میرا ریسنٹلی اٹریکشن ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2-4 ہفتے پہلے تو سیکر صاحب نے الٹا کہا تھا کہ یار اس کو مائک پہ بھی نہ لیا کرو. ٹھیک ہے،
تو مطلب وہ ایگزیکٹلی ایک عجیب سا امپریشن پڑا ہوا تھا ایک دوسرے پہ، مطلب اس طرح ہوا تھا دونوں طرف ہی. پر مجھے لگتا ہے کہ بات ہو سکتی ہے. اب دیکھیں میں آتا ہوں آرام سکون سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کی تکلیف اذیت نہیں پہنچ رہی، نہ ان کو پہنچ رہی ہے میری طرف سے. تو جو بات کرنا چاہتے ہیں اگر اچھے سے آ کے مقابلے بازی کو سائڈ پہ رکھے، علمی طریقے سے بات چلیں تو اگلا بھی سنتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہو. نہیں یہ جو بات تھی یہاں تک کلیئر ہو گئی. جی یہاں اچھا، تک کلیئر ہوگی. وہ ایک سوال بھی آ گیا یہاں سے جمالی نا، ظاہر فرمائے گا اور اس کے تھرو ہی آ، فرمائے گا. ٹھیک ہے، جی جی آگے پڑھیں. جو اس سے پہلے میں نے، جی. یہ وہی کیونکہ بات ہے جو اس سے پہلے کیونکہ میں اب اس میں نا یہ مطلب کوشچن مین ریز ہوتا ہے جو کہ میں اپنا کلیئر کروں گا نے. کہ آیا کہ یہ قرآن کریم کی آیت کا ریفرنس ہے. ہاں ہاں یہ پیچھے آیت چل رہی ہے میرے ٹھیک، بھائی، یہ آیت چل رہی، یہ آیت سورہ یہ جو یونس صاحب پیچھے، کی یوسف کی، وبشر برسول یاتی جی من جی بھائی بعدی محمد. یہ چل رہی ہے جی. آیت. تو وہ تب تک جو ہے وہ اگر کہیں تو پھر پوری نہیں ہوگی، تو یہ تھوڑا ایک سوال ہے. اینی وے یہی وہ بات ہے جو اس سے پہلے میں نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھی اوپر تھی. اوپر اوپر تھوڑا سا یعنی سوری جی جی. ہاں یعنی یہ کہ میں اس محمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں، ٹھیک ہے. اور اس اب پر رک جائے ذرا، نادان رک جائے ذرا. اس پر اب سامنے جی جی اوپر سے آیت دکھائے ذرا، آیت دکھائے. ابھی تک یہاں پر اگر کوئی بھی احمدی دیکھے گا تو اس کو یہی لگے گا نا کہ 50-50 ہے کام، یہاں پر شراکت داری ہے. ایسے ہی ہے نا طاہر بھائی؟ جی جی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِهِ قرآن اسم محمد قرآن پاک کی آیت میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نبی پاک کا شریک ہوں. یہاں تک ایک تو مطلب پہلی بات ہے کہ اول تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے عقیدے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جی ابھی ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار احمدی کہے گا لے بھی وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو شراکت داری ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میں ہی ہوں. اب ذرا غور کریے گا کہ احمدی کیا کہتے ہیں معذرت نہیں، وہ ذلی طور پر ہے اور اصل نبی پاک ہے. اب ذرا آگے پڑھے ذرا. ایک منٹ رکیے گا، معذرت سیکر بھائی نکتہ. جی 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 جی. وآخرین منہم لمحہ یلقو بہم آیت آ گئی ہے طاہر بھائی. جی. اس میں مظہر کون ہے؟ تجلی اسم احمد، ہاں اسم محمد حضرت ہے. تجلی اسم صرف احمد ہے. اور وہ کون سی ہے، کون سی آنکھ وہ بھی دکھا دیں. جمالی رائٹ کرے اس میں اسم جمالی. جمالی ہے. ہاں ہم، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جمالی جو کس کے ذریعے ہوگی؟ آ، یہ آ گیا وہی احمد. جمالی تجلی. ہاں جی ہاں جی 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 بالکل ہاں ٹھیک ہے. جمالی ہے. جو کہ جمالی وہ ظاہر تب ہوگی جب مرزا صاحب آئے. مجازی احمد کے پرایا یا ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں اب پر آگے پڑھ یہاں سے شریک ہوں کے آگے یہ ہائی لائٹ شروع. اور اس پر نادان مولویوں نے جیسا کہ ان کی ہمیشہ جیسے سے عادت ہے. ہاں آپ پڑھیں. شور مچایا تھا. حالانکہ اگر اس سے انکار کیا جائے تو تمام سلسلہ اس پیشہ گوئی کا زیر و زبر ہو جاتا ہے، بلکہ اب قرآن رک جائے، شریف کی تفسیر لازم آتی ہے. اب رک جائے. جی اور بلداؤز باللہ معاملہ کفر تک جا پہنچتا ہے. اب رک جائے. جی مولویوں نے کس بات پہ شور مچایا کہ میں شریک ہوں؟ اس بات پہ. انہوں نے مطلب یہ اسی پیشن گوئی کا جو انہوں نے مساق اپنے آپ کو بتایا تو اس ہاں کے اوپر جو ہے انہوں نے شور مچایا اس وقت کے ابھی آپ مولویوں نے. مصداق کو بھی چھوڑ دیں، شراکت داری پہ نا کہ میں جی شریک ہوں، یہ لکھا ہوا ہے نا میں شریک ہاں ہوں. جی 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 میں سمجھ گیا. جی مولویوں نے اس پہ شور مچا دیا. ہاں وہ وہ انہوں نے کہتے ہیں اس میں کہا حالانکہ ہے تو وہ اسی اس سے شریک والی انکار عبارت کیا ہے. جائے، اگر اس انکار کیا جائے شراکت داری سے تو پورا سلسلہ پیشن گوئی زیر و زبر ہو جاتا ہے. مطلب پوری پیش گوئی ثابت ہی نہیں ہوتی، پھر زیر و زبر ہو جاتی، ختم ہو وہ جاتی. ختم ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی، جو بھی اب اس کو مجھے یہ باب بتائے وطن کہنا. طاہر بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے مکہ مدینہ میں، ٹھیک ہے. مرزا صاحب آتے ہیں بعد میں. مرزا صاحب کا انکار کر دو تو معاذ اللہ نبی پاک کا بھی انکار اس میں سے، اس آیت میں سے نکل جائے گا، پوری پیشن کو ہی ختم ہو جائے گی، نبی پاک پہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی. تو اس میں اصل کون ہے طاہر بھائی؟ کس کے انکار سے پوری سلسلے کی پیشن گوئی ختم ہو رہی ہے؟ جس کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہے یہاں پہ. دیکھیں اگر صرف ڈائریکٹ پیشن گوئی ہوتی نا اور وہ پوری ہوئی ہوتی تو اس پہ میں کامنٹ کر دیتا کہ ان کی بات ہو رہی، جیسے کہ ہم سیکنڈ جو ان کا بعثت ثانی کو مانتے ہیں ایک پیشن گوئی، تو اس پہ میں سیدھا سیدھا اس کو کہہ دیتا. اور کیونکہ یہ جو پیشن گوئی جس طرح لکھی ہے نا، اس میں مطلب ایک کی نفی دوسرے کی بھی نفی ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات تو ہاں مطلب وہ اسی طرح مطلب جو یار لکھا ہوا ہے بڑا میں تو صاحب اسی پہ منڈا تے کامنٹ گل سمجھ جاتا ہے، پہلی لائن دے وچ یقین کرو پڑھ دے ہی سمجھ سر جاتا ہے. یہ بڑا انٹیلیجنٹ بچہ، نو ڈاؤٹ. نہیں سیریسلی میں تانوں سچ دس رہا. یس. ہاں
Either as a he is bread? a bit courageous, I don't know. نہیں سکر یہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ یہ واقعی جو ہے نا مطلب جو اس کے ذہن میں اور دل سے سوال آتا ہے نا یہ پوچھ لیتا ہے پوچھ لیتا ہے, ہاں ڈرتا نہیں اس معاملے میں, ہولڈ اپ نہیں کرتا کہ اگر یہ میرے خلاف جا رہا ہے کہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. اتنا مطلب کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی, ایک کی نفی دوسرے کی نفی, اور یہی اس میں لکھا کہ بھائی اچھا ہاں اب دوسری بات ہے, غور سے سنیے گا ذرا. اب طاہر بھائی یہ بات ہم نے اسٹیبلش کر دی کہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی. یہاں پر اب اس کو میں کھول کے بیان کرتا ہوں. اس ٹیکسٹ کے مطابق مرزا صاحب کی نفی کرو گے تو معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی ہو جائے گی. یہاں تک اس ٹیکسٹ میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا. ارے مطلب اس کو ایک دوسرے اینگل سے میں کہہ دیتا ہوں, اس طرح میں کامنٹ نہیں کرتا, میں اس کو دوسرے اینگل سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس میں آپ مرزا صاحب کی آپ انکار کرتے ہیں تو آپ اس پیشن گوئی, قرآن کی اس پیشن گوئی کا انکار کر رہے ہیں. انکار کر دیتے, ٹھیک ہو گیا, سمجھ گئے. اب مزے کی بات دیکھیں طاہر بھائی, جب بشیر الدین محمود صاحب نے اس میں سے نبی پاک کی نفی کی نا, نکالا, تو پیشن گوئی اس نے کہا یہ ثابت اس طرح ہوتی ہے کہ نبی پاک کو نکالا جائے. آپ اندازہ کریں. وہ کہتے ہیں جب اس میں ذکر ہی ایک رسول کا ہے, جب دو کا ہے ہی نہیں, اور تمام الاپاد مرزا صاحب پہ چسپا ہوتی ہے, تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ فلاں دوسرا اس میں شامل ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں بلکہ دوسرا اس میں کوئی شامل نہیں اس پیش گوئی میں. پیش گوئی تو وہ ثابت ہی, ایک کی نفی کر کے پھر بھی ثابت ہو رہی ہے, تو اصل کون ہوا اس میں؟ جس کی نفی کرو تو پیش گوئی کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے, لیکن دوسرے کی کر دو تو پھر بھی وہ ٹھیک رہتی ہے. تو اصل ہوا کون؟ I leave it to that. میں اس پہ یہ نہیں کہتا ہم کنکلوژن آپ کو ڈرا کریں, I leave it to that. آپ سمجھ گئے ہوگے میری بات کو. جی اسامہ بھائی. ہاں جی, نہیں میں یہ بہت سارے زبردست قسم کے نکتے ہیں, یہ ان کو میں اس پہ آج جو ہے وہ جتنا ہو سکے میں پڑھوں گا بھی اس کو انشاءاللہ. نیکسٹ ڈے جب آپ لوگ وقت دیں گے تو میں اس کو ایڈریس بھی کروں گا, میں نے کس طرح اس کو سمجھایا. یہ میں یہ سنیے گا, یہ پڑھیے گا, میں صرف سنے گا. بھی پے ہی نہ کی کیتا جی. او چھوڑ دے, وہ بس نکلا ہے, لکھا ہوا ہے. اور جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب اس پیشن گوئی کے مصداق ہے, تو یہ بھی ثابت ہوگی کہ دوسرا کوئی اس کا مصداق نہیں. ذکر بھائی کے الفاظ دکھا, کوئی شخص اس کا مصداق اور نہیں, ایک ہی شخص اس کا مصداق ہے. یہ دیکھ لیں کس پہ بات ہو رہی, رکے یار یہ نہیں اسامہ صحیح طرح پڑھے, مجھے اس پہ آپ کو پتا ہے اب اس میں یہاں پہ جو عبارت لکھی دیکھیں, جو میں نے اپنی سمجھ تھی نا وہ میں نے کہہ دی, وہ وہی بات کی جو سیکر صاحب نے کی ہے. اب یہاں پہ کیا وہ دوسرا شخص اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی صرف مرزا صاحب کے لیے تھی, مطلب ان کی ذات کے لیے. میں پڑھتا ہوں. ایک سیکنڈ, آپ نے سمجھا میں نے سیکر صاحب کیا کہا ہے؟ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا کہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا کہ صرف اور صرف یہ مرزا صاحب کے وجود کے لیے یہ پیشن گوئی. او یس یہ ابھی پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو. سامنے تھوڑا اور اوپر کریں, اور اوپر کریں ذرا, اور اوپر لے جائیں. ہاں یہ نیچے, ہاں جیسا کہ یہاں سے پڑھنا پورا مضمون آ جائے گا. ہاں پورا ہی پڑھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے مجھ پر یہ اعتراض بھی کیا ہے. یہ حوالہ کیا ہے بھائی, بک کون سی ہے ویسے؟ یار یہ تو بڑا فیمس حوالہ ہے, آپ تب تھے ہی نہیں ٹک ٹاک پہ, یہ تو بہت فیمس حوالہ ہے. مرزا بشیر الدین محمود صاحب, آپ کے سیکنڈ خلیفہ. اور یہ بک نیم بتا دیں, میں لکھ لیتا ہوں, میں اس کو بعد میں اوپن کر لکھ لیں. یہ اسکرین شاٹ لے لیں. اوکے 1916 3 دسمبر. ٹھیک ہو گیا, میں نے لے لیا سیکنڈ شاٹ. صاحب بھائی وہی لے جائیں, اسی پیج پہ لے جائیں. یہ دے, یہ تصویر لے لے بس, یہ آخری. ایک سیکنڈ جی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو سیکر بھائی آپ اوپر کر دیں تھوڑا سا. ہاں وہ کہتے ہیں آپ نے مجھ پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ میرا حضرت مسیح موعود کو آیت مبشر برسول یاتی میں بعدی اسم محمد کا مصداق کرنا کافی نہیں, بلکہ میرے لیے یہ ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق نہیں, کیونکہ ذیلی طور پر تو آپ بھی حضرت مسیح موعود کو اس پیشن گوئی کا مصداق قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لاہوری صاحب نے میرے پہ کہا ہے کہ تم یہ تو ثابت کر رہے ہو بشیر الدین صاحب کہ مرزا صاحب اس کے مصداق ہے, یہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ کہ نبی پاک نہیں بنتے اس کے مصداق. یہ لاہوری صاحب نے کہا ان کو. تو وہ کہتے ہیں ایک منٹ کنفرم کروا لیں, یہ کلیئر ہو گیا آپ کی بات؟ جی 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 جی. وہ کہتے ہیں لیکن یہ اعتراض درست نہیں, کیونکہ اب غور کریے گا, کیونکہ جیسا کہ انعامی اعلان میں مذکور ہے, چیلنج کیا تھا نا, انعام کا اعلان کیا تھا. بشیر الدین صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک وہ رسول
جس کا اسم ذات احمد ہے حضرت مسیح موعود ہی ہے، اور یہی ثابت کرنا میرے ذمہ ہے، مگر کسی کی نسبت یہ کہنا کہ وہی اس پیشگوئی کا مصداق ہے اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ دوسروں کی نفی کی جائے۔ اگر نفی رکھی جائے تو دنیا کے ہر شخص کی نسبت یہ ثابت کرنا ہوگا۔ مطلب وہ کہتے ہیں اگر میں ایک کی جگہ سب کی نفی کروں تو ساری دنیا کی نفی کرنی پڑے گی، میں نے تو ثابت کرنا ہے کہ ایک بندہ تھا، نفی کرنا میرے پہ لازم ہی نہیں ہے۔ آگے سنیں، اور جب ہم یہ ثابت کر دیں، اسامہ بھائی یہ آپ نے کیا ہوا ہے، ٹھہرے ذرا، اور جب ہم ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح موعود اس پیشگوئی کے مصداق ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دوسرا کوئی شخص اس کا مصداق نہیں۔ آگے سنیں صاحب، اور نیچے کریں۔ علامات تو تعین کے لیے ہوتی ہیں، جس کو تعین کہتے ہیں، اصل لفظ یہ ہوتی ہے، پروننسیشن ہوتی ہے تعین۔ علامات تو تعین کے لیے ہوتی ہے جب ایک ہی شخص کی پیشگوئی ہو اور ایک شخص اس پہ علامات اس کی چسمہ ہو جائے تو اس شخص کا تعین بھی ہو گیا۔ پھر اس چیز کے کیا معنی ہے کہ فلاں ہے یا فلاں نہیں؟ میرا کلیئرٹی سوال ہے ادھر، جی، اگر علامات اللہ کے رسول پہ پوری ہوئی اور تعین پہلی بعثت میں ہو گیا تو انتظار ختم؟ تو انتظار ہمارے لیے تو ختم، لیکن طاہر وہ کہتے بھائی نہیں سمجھ ہوگا۔ گئے آپ؟ طاہر بھائی سمجھ گئے نکتہ؟ ریپیٹ کر دیں جی اسامہ جی جی، جی یہ آپ نے بہت بڑا نقطہ، اس کو ریپیٹ کریں ذرا۔ ریپیٹ کرے آپ کرے وہ کرے میں آگے پڑھوں گا، آپ ریپیٹ کریں، میں پڑھتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں طاہر سے کنفرم کر لیں طاہر بھائی، ہاں جی جی میں سن رہا ہوں، بڑا غور سے مرزا سن رہا بشیر ہوں الدین جی۔ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پیشن گوئی کی جو علامتیں ہے جب وہ ایک شخص پہ پوری ہو جاتی ہے تو انتظار ختم ہو جاتا ہے، وہ پیشن گوئی اسی کی ہے، اور اب یہ پیشن گوئی مرزا صاحب کی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری نہیں ہوئی اور اب مرزا صاحب پہ پوری ہو رہی ہے، اور اب انتظار ختم ہو چکا ہے، اب بات ختم۔ سمجھ لگی؟ یہی بات انہوں نے کی، کوئی علمی بات یہیں سے نہیں۔ اگلے پیج پہ لے جائے، اسی کے آگے سے کنٹینیو کریں۔ ہاں یہ قریب کریں تھوڑا سا۔ اچھا ایک منٹ جی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں مثلا آپ کے ذمہ، یہ لوہری صاحب کو کہہ رہے ہیں، آپ کے ذمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے ثبوت دینا نبی پاک کا، لوہری صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات کا کیا ثبوت بھی آپ اس کے بعد ثابت کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہوگا کہ کوئی اور شخص اس کا مصداق نہیں؟ بات بڑی جینون ہے، جب ایک شخص کو ثابت کر دیا پھر دوسرا کیوں بیچ میں لانا ہے؟ آپ یہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں جو اس جگہ بتائی گئی ہے، تو آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، کیونکہ اس آیت میں ایک ہی شخص احمد نام کی خبر دی گئی ہے، نہ دو کی۔ جب اس پیش گوئی کا ایک مستحق مل گیا تو انتظار ختم ہوا اور پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اگر اللہ کے رسول تھے تو انتظار تو ختم ہو گیا۔ سر ایک منٹ چلنے دے ذرا یار، آپ کو پتا ہے میں اس پہ چاہتی ہوں، چلنے دے ذرا۔ وہ کہتے ہیں اور پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اس طرح اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ حضرت مسیح موعود اس کے مصداق ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ احمد نام والے رسول آپ ہی ہے، دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں، کیونکہ احمد نام کے ایک ہی رسول کی اس جگہ خبر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک سے زیادہ، نہ کہ ایک سے زیادہ کی۔ اور اگر اس پیشگوئی کا تعین پر یہ اعتراض کرنا سمجھا جائے تو یہ بھی ثابت کیا گیا کہ ہر شخص پہ اس پیشگوئی کا مصداق ہے۔ یہ تو پھر آگے وہی لمبی ہوگی کہ میں انکار کیوں کروں سب کا۔ لے جی، یہاں پر وہ کہتے ہیں ایک ہی رسول احمد نام کی خبر دی گئی ہے اور علامات جو ہے مرزا صاحب پہ ہے۔ اب تحفہ گولوڑیا کا حوالہ پڑھے تو اصل کون ہوا پھر جس کے مائنس کرنے سے پیشگوئی کا سلسلہ ہی اڑ جاتا ہے سارے کا سارا۔ جی جی، وہی سوال جو آگے ہم نے دہرائے تھے سیکر صاحب، وہی ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے، آتا آئی ہے لیو اٹ سامنے ٹو دوبارہ دیٹ، نا۔ ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا، آئی لیو اٹ ٹو دیٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی جی، کرے کنٹینیو۔ باقی میرا ایک سوال ہے سیکر صاحب، جیسے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو چیز پیمانہ میں نے آپ کے لیے رکھا تھا کہ آپ احمدی عقائد کو سامنے رکھ کے اس حوالے کو دیکھیں، تو اسی پہ ایک اور سوال ہے آپ سے ہی، جو آپ کے عقائد ہیں جس میں آپ جو ہے وہ مرزا صاحب کو اسلام کا جو ہے وہ مصداق نہیں مانتے،
تو آپ نے اس پیشن گوئی کو قرآن کریم سے کیسے سمجھا؟ اگر آپ اس کو مختصر سا بیان کر دیں مجھے، کیونکہ اور کیا آپ اس کو وہ جس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد نام ہے اس کو جلالی اور محمد کو جمالی کا کنسیپٹ ہے، کیا آپ اس کو ہو اسی طرح مانتے؟ نہیں، اس کو تھوڑا اس پیشن یہ گوئی کو پورا جمالی، ہونا اس پہ میں اگر کوئی بتاتا ہوں دلیل آپ کو، یہ جمالی اور جلالی والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہم نے کیا تھا ایک بار پروگرام اس پہ، اور اس کے اوپر برکہ اسٹڈی سیشن ہوا تھا پراپر، احمدیز میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کیا تھا. تو میں بلکہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر پراپر ہم آپ کے ساتھ یہ سیشن کریں، ہم اپنا پورے کا پورا مقدمہ اس پہ آپ کے ساتھ رکھیں گے، اسی طریقے سے بیٹھ کے آپ اپنا مقدمہ پورا رکھیے گا ساتھ بیٹھ کے، اس کو ایک گرینڈ قسم کا پروگرام کریں گے، کیونکہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ون پوائنٹ. تمام دریا بہہ کر گرتے ادھر ہی ہے سورہ جمعہ کے اوپر جا گئے، کیونکہ جب احمدیوں نے وہ مان لیا کہ نبی پاک ہی معاذ اللہ دنیا میں واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد ہر چیز پھر ان کے دیکھیں. میں آپ کو ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں، غور کریے گا، ابھی کل ڈبے ہم کھولنا نہیں چاہتے زیادہ، لیکن ہنٹ دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ جو غوث کتب ابدال ہیں دنیا میں آج تک آئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی صحابہ بن سکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا کیا وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کرام کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، جتنے بھی غوث کتب ابدال ہیں وہ تو صحابہ کرام کو پہنچ نہیں سکتے. تم لوگ صحابہ کیوں بن رہے ہو؟ تم صحابہ بنے ہی اس لیے ہو کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا مرزا صاحب کی صورت میں. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو میرے بھائی آپ اس کو بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. یہ سر وڑائر صاحب یہ حوالہ انشاءاللہ کل ریلیز کرا کے ایک بار ڈیبیٹ ہو جائے. میں نا ایک نکتہ ان کے آگے رکھنا چاہ رہا ہوں طاہر بھائی. آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، بروز صرف ایک ہوگا. آپ کو پتا سیکر بھائی میرے پاس ریفرنس ہے، ایک ہی بروز ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو، وہ مرزا صاحب واخرین منہم میں، ایک صرف. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں اس کی. اور یہ بھی بتا دے، اور بروز اور اطاعت اٹس اے مینز، اٹس ناٹ دی اینڈ. یس انہوں نے چلے اب اینڈ از محمد رسول اللہ، یہ مینز ہے بس. یہ بتا دیں. اور سکر بھائی اس کا جو سوال بھائی نے کیا تھا کہ دیکھیں یہ اللہ کے رسول خود فرما کے گئے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور جو پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی میں وہ ہوں. آپ خود فرما کے گئے ہیں کہ میرا نام اللہ نے احمد رکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد وہ آئے گا جو اس دین کو مکمل کرے گا، وہ اپنی زبان نہیں، اللہ اس کی زبان پہ بولے گا. تو جب یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے خود بتا دی ہیں اس آیت کے مفہوم میں اور اس پیشن گوئی کے مفہوم میں، تو پھر ہمارے لیے تو بس وہی ہے جو آپ نے فرما دی. بلکہ ڈنڈا پیر بھائی اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. اسامہ بھائی کھولی گا حقائق الفرقان ہو رہا. طاہر بھائی یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے الاسلام پہ بھی کتاب پڑھی ہے حقائق الفرقان، والیوم نمبر 4 ہے نا اسامہ بھائی اس کا؟ والیوم نمبر 4 ہے. ہاں والیوم نمبر 4 ہے، پیج نمبر 77 ہے. اس پہ نا اوپر وہ دیکھیں، اوپر دکھائے وہ لکھا ہوا ہے سورہ الصف مدنی، ٹھیک ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ پوری قرآن کی آیت لکھی ہے، وہ شرب رسولیاتی میں بعد اسمہ احمد. اسامہ زوم کرے ذرا، پہلے ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے، اور جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا آیا ہوں اللہ کی تمہاری طرف سچا، اور تم ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جو رسول کی جو میرے بعد آئے گا. ٹھیک ہو گیا. قرآن نے کہا ہے مسیح نے احمد کی بشارت دی، تو اس کے اوپر وہ آئی تھنک احمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، کیا علیہ السلام لکھا ہے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب نے، نبی عرب مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں یہ بشارت نبی عرب نے عیسائیوں کے سامنے پڑھ کر سنائی، اور کسی کو انکار کرنے کا موقع نہ ملا. زمانہ ٹھیک ہے، آگے تو وہ انجیلوں کی بات کریں گے. زمانہ دراز کے پادریوں نے بعد بعد میں پرانی محاورات سے بے خبری پھیلی. پادریوں نے کہا کہ یہ پادریوں نے کہہ دیا یہ بشارت انجیل میں نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ طاہر بھائی یہ ایز اے دلیل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھ وقت کر جو ہے وہ
جی مخالفوں کو دی تھی اور اس کے اوپر وہ ان کی خاموشی ہوئی، انہوں نے انکار کرنے کا خاموشی موقع ہی ہوئی. نہیں ملا انہیں۔ جزاک اللہ. یہ میں اس کے ساتھ میں کہ ڈڈا پیر بھائی کے ایڈ کر دوں. یہ اچھا مجھے سوری اس کا بک کا نام بتائیے گا پلیز، بس یہ وہ ہے پیج حقائق الفرقان. حقائق الفرقان حقائق جلد الفرقان نمبر کے 4، اور یہ ہے آپ کے پہلے خلیفہ کی، جماعت احمدیہ میں کے پہلے خلیفہ کی. اوکے. سمجھ گیا، وہ ساری تفسیر آتی ہے اس میں پورشن سے۔ ایک بات مشورہ دے دوں آپ کو طاہر بھائی، ایک ٹاپک، جی جی بولے۔ میں چیزوں کو کمپلیکیٹ نہیں کرتا، ایک ٹاپک پہ آپ دماغ بنا لو، آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، جماعت کے پاس جاؤ، اسی لیکن ایک ہی ٹاپک رکھو، اسی پہ بات کرو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا، یہ ہماری طرف ادھر کرتے رہو بیک اینڈ فورتھ، لیکن ہم آپ کو ایک ہی چیز بتائیں گے، نہ فرقان ہے کیا ہے، قرآن مجید ہے، نہ فرقان مرزا صاحب ہے، نہ فرقان ہم ہے، نہ ہمارے دلائل ہے، ہر بات کو قرآن مجید پہ پرکھا جائے گا، ہر ایک عبارت جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں جس سے ہم کفر کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل ہم آپ کو قرآن سے دینے کو تیار ہے، میں قرآن سے دینے کو تیار ہوں اور میں دے سکتا ہوں۔ طاہر یار آپ کی ایک لائن جو ہے نا، یقین مانے جب آپ نے بولی تھی نا، اس ٹائم سے میرے ذہن میں شک ہے. آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر میں یہ بولوں یا سوچوں تو میں تو ہلاک ہو گیا. یہ بڑی گہری بات آپ نے کی تھی اس ٹائم. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے ان کے الفاظ وہ میرے لیے حجت ہیں، وہ جو بولیں گے ان کا جو کہا گیا ہے وہ میرے لیے سب سے پہلے ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، اسی کو میک شور کروانا تھا میں نے. تو اسی کو اگر آپ لے کے آگے چلیں گے نا، آپ آئیں بیٹھیں جو ہے یہ جس طرح سے ہم بھائی بات کر رہے ہیں، لیکن اصول یہی رکھ کے چلیں